السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ناول اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عشق خواب سفر بائے حفیظہ جاوید۔ چلے آئیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سرخ گلابوں کی سیج پر بیٹھی آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی شادی تھی آج، مگر اس کے دل میں خوشی نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر یہ آج اپنے خاندان کی روایت نظر ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے تھی جس میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ خود سے چھوٹے 6 سالہ کزن سے اس کا نکاح کرا دیا گیا تھا۔ آیت ڈاکٹر بن رہی تھی، اس نے ہاؤس جاب کرنی تھی۔ ابھی جب بابا جانی نے اسے بلایا اور اسے علم ہوا کہ اس کا رشتہ ولید خان سے ہو گیا ہے۔ ولی سے 6 سال چھوٹا تھا اور ابھی اس کی عمر 19 برس تھی۔ یہ وٹے سٹے میں شادی ہونا ان کے خاندان میں عام بات تھی۔ آیت اپنے چچا زاد کے گھر آئی تھی تو اس کے بھائی شہاب بخت کی شادی مہر خان سے ہوئی تھی۔ اس کا بھائی مہر خان کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر ان کے یہاں رسم تھی کہ وٹے سٹے میں شادی ہوتی، جس گھر سے بہن لاتے وہاں بہن دیتے بھی تھے۔ ولی بہت زیادہ بگڑا ہوا انسان تھا۔ اس کی عمر 19 برس تھی، مگر زمانے کی برائی اس میں موجود تھی۔ چچی کی چلتی نہیں تھی، چچا اور بابا جانی کے آگے۔ چچا کا اکلوتا بیٹا تھا ولید، اور شہاب بخت نے مستقبل میں بابا جانی کی جگہ دستار کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا، اس لیے دستار کا حقدار بھی ولید ہی تھا۔ شاہ بخت شادی کے فوراً بعد ہی مہر کو شہر لے جانے والا تھا۔ مہر بھی آیت کی طرح ہی ڈاکٹر بنی تھی، مگر اس کی تعلیم ادھوری، جس بدولت شاہ بخت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر میں ہی اس کو مزید پڑھائے گا۔ شاہ بخت مہر کے معاملے میں بالکل خود غرض نہیں تھا، مگر اپنی بہن کے معاملے میں خود غرض ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولید مستقبل میں شاید اس کی بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھے، مگر اپنی خوشی کی خاطر اس نے اپنی بہن کی خوشیوں کی پرواہ نہیں کی اور اسے قربان کر دیا۔ آیت نے بچپن سے ہی بہت خواب سجائے تھے کہ یہ ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کرے گی اور اپنے گاؤں میں ہی ڈاکٹر بن کر اپنے لوگوں کے علاج کرے گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ولید نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یہ کمرے میں آیا۔ ولید کی عمر اس کی ظاہری شخصیت سے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ وہ عمر میں 25 سالہ آیت سے بڑا ہی لگتا تھا۔ آیت بہت نازک سی، خوبصورت سی کاچ کی گڑیا تھی۔ ولید نے اپنی دستار اتار کر بیڈ پہ رکھی اور آیت کے قریب آیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے آیت ولید خان، اس بیڈ پر بیٹھ کر میری سیج سجا کر؟ ولید نے آیت کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس وقت آیت بالکل ایک شہزادی کی طرح چمک رہی تھی۔ سرخ لہنگا اور ہاتھ میں بجتی چوڑیاں اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ کبھی کبھی اس کی سہیلیاں کہا کرتی تھی کہ یہ بالکل مانو جیسی آنکھیں رکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھی اور بڑی بڑی خوبصورت۔ چہرہ مادے کی مادن سفید تھا۔ ولید بھی اسی کی طرح خوبصورت تھا، مگر شاید آیت کی زندگی میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ ولی، میں نے کبھی تمہارے ساتھ کی تمنا نہیں کی، یقین کرو۔ میں نے بابا جانی کو بہت کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مگر وہ نہیں مانے۔ ولی، تم جانتے ہو نا، ان کے آگے میری کبھی چل نہیں سکتی۔ بس آئندہ کے بعد میرے سامنے کے بہانے مت کرنا آیت۔ تم جانتی ہو، مجھے تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کی شکل یاد آ جاتی ہے، جس نے میری بہن کو ہم سب کے خلاف کر دیا۔ ہماری سالوں کی بنائی ہوئی عزت کا اس نے کوئی خیال نہ کیا۔ شاہ وقت نے کیا سوچا تھا کہ میں تمہیں آج کی رات پھولوں کے ہار پہناؤں گا اور تمہارا استقبال کروں گا؟ یہ اس کی بھول ہوگی۔ میں ولید خان ہوں۔ جو انسان میرے خاندان کی بیٹی کو ہمارے خلاف کر سکتا ہے، میں اس کی بہن کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ ہاں؟ ولید نے شدت سے آیت کے جبڑے پکڑے۔ آیت ولید کو ہمیشہ سے بچہ سمجھتی آئی تھی، مگر آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ ولید چاہے اس سے عمر میں چھوٹا ہے، مگر وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ولید پلیز چھوڑو، تو میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں تو شہر میں رہتی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ولید کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ آیت آج کی رات اپنے شوہر سے یوں تھپڑ کھانا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کے بعد تم نے اگر مجھے آپ نہ کہہ کر بلایا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ خان کہا کرو مجھے، خبردار جو آج سے مجھے کبھی بچہ سمجھنے کی بھی کوشش کی تو۔ میری بیوی ہو تم، اور وہی مقام ہے تمہارا۔ ساری زندگی تمہیں میری بیوی بن کر ہی رہنا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے کمرے کی باتیں کہیں باہر نہیں جائیں گی۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ مجھے میری بیوی سے اپنے لیے چاہیے۔ بھول جاؤ، تمہارا کوئی میکا تھا، چاہے تمہارے ماں باپ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر تمہارے سب سے آج کے بعد تعلق ختم۔ بابا جانی سے بھی تم نہیں ملو گی آج کے بعد۔ آیت نے روتے ہوئے ولید کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی وحشت اور سرد مہری نے اسے بہت کو سمجھا دیا تھا۔ اٹھو، جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو۔ آیت ولید کی بات سنتے ہی اٹھ گئی۔ اس کے اٹھتے ہی پائل کی آواز فضا میں گونجی۔ آیت فوراً سے باتھ روم میں چلی گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکلے۔ اتنے آنسو شاید اس نے زندگی میں کبھی بہائے تھے۔ بابا جانی کے
ایک غلط فیصلے نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، اور شاہ بخت کتنا خود غرض تھا، اپنی خوشی کی خاطر اسے انچاہے رشتے میں قید کر گیا تھا۔ اس حویلی میں شاید برسوں سے بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا تھا، تو سب کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی۔ کافی دیر تک جب یہ باتھ روم سے نہ نکلی تو ولید نے اسے باہر سے آواز دی، اندر ہی رہنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی آنا ہے تم نے؟ آیت اپنے آنسو صاف کرتی باہر آئے۔ اس کے چہرے پر ولید کی انگلیوں کے نشان تھے۔ کالے رنگ کے سادے سے لباس میں یہ باہر آئی۔ چہرے پہ مٹا مٹا میک اپ تھا اور ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھی جو اس کے لہنگے کے ساتھ تھی۔ یہ اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پہ جانے لگی تو لیٹتے ہوئے ولید کی آواز اسے آئی، میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم وہاں جا کر سو جاؤ؟ میں نے تمہیں پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور پھر اب یہ سب باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ چپ چاپ بستر پہ آ جاؤ۔ آیت خاموشی سے بستر پہ آئی اور لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور ولی کے درمیان میں فاصلہ رکھا تھا۔ ولی نے اسے اپنی طرف کھینچا، میری بیوی ہو تم، اور آئندہ کے بعد صرف اپنے اس دماغ میں یہی چیز رکھنا۔ آیت کو نہیں پتا تھا کہ رات کا اختتام کب ہوا۔ رات روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ بقول ولید کے آیت کے قریب آنا ایک شوہر کے ناطے اس کا حق تھا۔ اپنا حق لے کر وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا، جبکہ آیت کے آنسو ولی کے بازو پر ہی گر رہے تھے جس پر اس کا سر تھا۔ یہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی کیونکہ ولید نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ دروازہ بجنے کی آواز سے آیت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ولید نہیں تھا۔ آیت اٹھی تو اسے باتھ روم سے ولی نکلتا ہوا نظر آیا۔ ملازمہ انہیں بلانے آئی تھی ناشتے کے لیے۔ بات سنو میری، ہماری شادی ہوئی ہے تو اس لیے کالے لباس مت پہننا۔ ابھی زندہ ہوں میں، جس دن مر گیا اس دن یہ لباس پہن لینا بے شک۔ اٹھو تیار ہو، نیچے کسی کو بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے آیت کو بولا۔ آیت تیار ہو کر باہر آئی تو ولید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں اکٹھے نیچے گئے۔ آج حویلی میں سبھی آئے ہوئے تھے۔ مہر شاہ بخت کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کھلکھلا رہی تھی، جبکہ شاہ بخت بار بار اسے کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے رہا تھا۔ ولید بابا جانی کی کرسی کے دائیں طرف بیٹھا، ساتھ ہی آیت بھی بیٹھ گئی۔ اس لمحے آیت نے سبز رنگ کا خوبصورت شیشوں کے کام والا فراک پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھی۔ ولید نے صبح ہی منہ دکھائی کے لیے لایا ہوا سونے کا سیٹ اسے دیا تھا، جو اس لمحے اس کے گلے کی زینت تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف مہر بہت خوش تھی۔ اس کے ایک ایک انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوش ہے۔ شاہ بخت نے ایک بار بھی بہن سے نہیں پوچھا تھا کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بابا جانی کی نظر آیت پر ہی تھی۔ ولی بیٹا، آج شاید تم لوگوں کا ولیمہ ہے تو کچھ دیر کے لیے آیت کو اپنے تایا کے پوشن میں بھیج دو۔ نہیں بابا جانی، آیت کہیں نہیں جائے گی، اب یہ اس کا گھر ہے۔ مجھے ہرگز نہیں پسند کہ میں گھر پہ موجود ہوں اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر کہیں جائے۔ چچی جو آیت کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ آیت کے ساتھ ان کے بیٹے کا رویہ اچھا نہیں ہے، وہ بیٹے کو ٹوکتے ہوئے بولی، آیت نے ساتھ ہی تو جانا ہے بیٹا، اس نے کہیں دور تھوڑی جانا ہے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا مورے کہ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ آیت کی والدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر گھر کے داماد کے سامنے وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ شاہ بخت بھی ولید کی حمایت میں بولا، میرا خیال ہے بابا جانی کہ ولید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب آیت کا یہی گھر ہے تو اسے یہی رہنا ہے۔ جب بابا اور ماما کو اس سے ملنا ہوگا تو وہ خود یہاں آ جایا کریں گے۔ آیت کو معلوم تھا اس کے بھائی کا یہی جواب ہوگا، اس لیے اس نے کسی سے زیادہ توقع کی ہی نہیں تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو آیت اپنے کمرے میں آئی۔ ملازمہ آیت کے کمرے کو صاف کر گئی تھی۔ ارے آیت، تمہیں پتہ ہے مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شاہ بخت اتنے رومانٹک ہوں گے، اور انہیں مجھے رات اس بات کا احساس دلایا کہ وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ سچ میں بہت خوش قسمت ہوں آیت۔ تم سناؤ، رات کیسی گزری؟ ولید نے کوئی تحفہ دیا؟ آیت نے اپنی آنکھوں میں نرمی پیچھے دھکیلی۔ یہ سیٹ جو میں نے پہنا ہے یہ ولید نہیں دیا۔ ارے یعنی ہمارا چھوٹا بڑا ہو گیا۔ ویسے ایک بات کہوں آیت، مجھے تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاہ بخت کے ساتھ میری شادی نہ ہو پاتی۔ سب ٹھیک ہے مہر، میں کسی بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ امید ہے کہ تم بھی مجھے بار بار کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرو گی۔ اتنی بھی بے وفا مت بنو، تم جانتی ہو نا کہ ہم لوگ بھابھی اور نند بننے سے پہلے آپس میں دوست ہیں۔ مخلص دوست کبھی اپنے دوست کی خوشیوں کو برباد کر کے اپنی زندگی کی خوشیوں کا محل اس پر نہیں بناتے۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہاری شادی ولید سے ہوئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ خوش رہو گی۔ اس حویلی میں راج کرو گی تم۔ آخر کو دستار بھی ولی کی ہے۔ خوشیوں کی بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے، 6 برس۔ مستقبل کیا ہوگا ہمارا؟ جب وہ جوان ہوگا تو میں شاید اس کے برابر لگ ہی نہ پاؤں۔ اس کے دل میں اگر کوئی اور آ گیا تو تمہیں کس نے کہہ دیا آیت ولید خان کہ تمہارے بغیر میں کسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ کیا ہے نا، میرے ساتھ رہ کر مجھے ایک ہی لڑکی برداشت کر سکتی ہے اور وہ تم ہو۔ میں نے دروازے میں دیکھا جہاں ولید کھڑا تھا۔ تم باہر جاؤ مہر، مجھے میری بیوی سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ولید آیت کے پاس آیا اور اس کے بال زور سے تھامے۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میں کسی لڑکی کو دیکھوں گا؟ کہ تمہاری بھول آیت ولید خان، ساری زندگی تمہیں تڑپاؤں گا میں۔ تمہیں خان بیگم بنا دیا تھا میں نے کل ہی، بابا جانی جانتے ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے سخت محبت یا عشق میں تمہیں خان بیگم بنایا ہے۔ تمہیں ساری عمر سزا دینے کو میں نے خان بیگم بنایا ہے، ساری عمر اسی حویلی میں رہو گی تم۔ ولید نے آیت کے بالوں پر گرفت سک کی۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنا یہ رونا دھونا بعد میں کرنا، میرے ساتھ تم کل ہی جا رہی ہو گھومنے، منع کرنے کی ہمت مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں پل پل کی اذیت دیکھ کے مجھے سکون حاصل ہو۔ آیت بے آواز روتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ آیت اپنی خوشیوں کی بربادی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آیت چچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ولیمے کے بعد یہ اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ جانا بھی کیا تھا، چچا کے پوشن سے ہی دوسرا دروازہ نکلتا تھا۔ آیت اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے سبزی کاٹ رہی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی یہ اپنی ساس کے ساتھ کچن کے کام کروانے لگ گئی تھی۔ ارے بیٹا، تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ حویلی میں نوکر بھرے پڑے، میری بچی تمہارے کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ خیر سے خان بیگم ہو۔ چچی، میری قسمت میں یہ خطاب محبت کے تحت تو نہیں آیا۔ بیٹا ایسا مت سوچا کرو، تم ایسا سوچو گی تو مستقبل کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تم مجھے دیکھو، تمہارے چچا نے آج تک مجھ سے پیار کے دو لفظ نہیں بولے، مگر رہنا تو مجھے ان کے ساتھ ہی ہے نا، اس لیے ان کی ہر جلی کٹی بات کو برداشت کر لیتی ہوں چپ چاپ میں۔ چچی، یہ آپ کی ہمت ہے۔ میں ایک عام لڑکی کی طرح خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک دن اس حویلی کی لڑکیوں کے لیے کچھ کروں گی، مگر دیکھیں میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ تو بابا جانی کی مہربانی ہے جنہوں نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، ورنہ شاید میری حالت آج بہت بدتر ہوتی۔ تیرے دادا نے پھر تجھ سے تجھے پڑھنے کی بہت بڑی قیمت بھی تو وصل کی ہے نا میری بچی، تجھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ولید میرے ہاتھوں میں بڑا نہیں ہوا، اس کی دادی جب تک زندہ رہی ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہ 15 برس کا تھا وہ تو تیری دانی اس دنیا سے گئی اور وہ میرے ہاتھ آیا۔ اس کو تو تیری دادی یہ بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ بچپن سے اسے دستار کا حقدار بنا کر سب فیصلے اس سے کروا کر تیرے دادا نے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہی کر دی ہے۔ چچی، آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس حویلی کی جو لڑکی ہو اس کو مکمل اختیار حاصل ہو اپنے فیصلے لینے کا؟ ہم تو ویسے بھی اپنے ماں باپ کے آگے کچھ نہیں بولتے، مگر ایک بار ہم سے پوچھ لیا جائے کہ ہماری بھی کیا مرضی ہے تو کیا ہمارا مان نہیں رہ جائے گا؟ ارے میری بچی، یہ شکر کر میں تیری ساس ہوں۔ اگر تیری دادی جیسی کوئی عورت ہوتی تو پھر تجھے زندگی اور بہت مشکل لگتی۔ بس کوشش کر ولید کو اپنی طرف کرنے کی۔ میں چاہتی ہوں جلد جلد تیری اولاد ہو جائے۔ ولید کا دھیان اولاد کی طرف لگے گا نا ایک بار تو پھر اسے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ چچی، اولاد ہی تو ہر چیز کا حل نہیں ہوتا نا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں 5 بچوں والی عورتوں کو مت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بھی تو اولاد ہوتی ہے نا۔ ہم غلط کہتے ہیں کہ اولاد پاؤں کی زنجیر بنتی ہے۔ بی بی جی، آپ کی بڑی بہن آئی ہے۔ ملازمہ نے آ کر تارا کے آنے کی اطلاع دی۔ تارا آیت کی بڑی بہن تھی۔ چچی، مجھے ولید نے سب سے ملنے سے منع کیا ہے، اسے کوئی نہیں بتائے گا۔ میں کہہ دوں گی تارا مجھ سے ملنے آئی تھی، تو جا اسے اپنے کمرے میں لے جا۔ آیت کمرے میں آئی جہاں ملازمہ تارا کو بٹھا گئی تھی۔ تارا آپا، آیت بہن کا سہارا پاتے ہی شدید روئی۔ ارے پاگل کیوں رو رہی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا میری بچی؟ ایسا تو نہ کرنا۔ آپا آپ کہاں تھی؟ معلوم ہے آپ کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے بھائی شابک اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی خوشیوں کے خاطر اس نے مجھے قربان کر دیا۔ آپا مجھے نہیں بتایا ماں نے، وہ تو کہہ رہی تھی ولید کو تم پسند ہو، باقاعدہ رشتہ مانگا تھا اس نے خود ماں ابا سے۔ نہیں آپا، اسے میں پسند نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں شادی کی پہلی رات اس نے جانوروں جیسا سلوک کیا میرے ساتھ، میرے چہرے پر تھپڑ مارے، جس سے محسوس کی گئی ذلت میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس نے مجھے ضد میں خان بیگم بنا دیا ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر مارنے لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی آپا، ہمارا چھوٹا ولی بہت بڑا ہو گیا، مہر کی محبت کی سزا میں کاٹ رہی ہوں۔ وہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتا، ہم نے کل گھومنے جانا ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر میرا کیا حال کرے گا۔ ارے مت رو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا برا کیا ہے بابا جانی نے تیرے ساتھ۔ تو ان کی پوتی تھی، کیا ابا نہیں بولے؟ ان کا تو خون تھی نا تو۔ وہ پہلے کبھی بولتے تھے جو اب بولتے؟ آپ کو پتہ ہے ولید سے مجھے سخت خوف آتا ہے۔ تو کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں بھی تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میری قسمت دیکھنا، مجھے بڑی عمر کے بندے سے بیاہ دیا گیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا نا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، رنگ سانولا تھا میرا، مگر شکر ہے فراز بہت اچھے، کم کھا لیتی ہوں مگر عزت ہے بہت ان کے نزدیک۔ آپا، مہر کو اتنا خوش رکھا ہے شابک نے، وہ ہاؤس جاب کر رہی ہے، اسے تو پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا، مگر میرے سب خواب ریزہ ریزہ کر دیے بھائی نے۔ بس میرا بچہ، ہم عورتیں ہیں، ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں،
ہم سے اگر ہماری مرضی پوچھی جائے اور ہم انکار کر دیں تو ہمیں ماں باپ کا نافرمان کہا جاتا ہے، ہمیں باغی بنا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے گھر کی چار دیواریوں سے باہر نکل، یہ چار دیواریاں تو ایک عورت کا محفوظ ٹھکانہ ہے، مگر جب کسی عورت کی شادی کرو تو کم از کم اس کی پسند تو پوچھو۔ زندگی تو اس نے بعد میں گزارنی ہے، سب کچھ اس نے سہنا ہے۔ اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، کوشش کرو کہ ولید کو سمجھو۔ اس کی زبان دادی کی زبان ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جوان خون ہے وہ، اپنی طرف مائل کرو اسے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اس کو خاموشی سے سمجھو، یہی وقت ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، پھر 4-5 سال بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی شادی کی شروعات ہے تو تھوڑا برداشت کر لو۔ آپا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میری برداشت ختم ہو جائے گی، ابھی تو شادی کو اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا۔ کوشش کرو ولید سے بات کرو، جب آپ آپس میں بات نہیں کرتے نا تو بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں جو آپ کو جینے نہیں دیتی۔ اس سے بات کرو، اسے بتاؤ کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی، اور کیا اہمیت ہے تمہاری اس کی زندگی میں۔ دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھی جب چچی جان ان کے کمرے میں آئی۔ تارا بیٹا، تو جلدی سے میرے کمرے میں آ جا، وہ آج ولی جلدی ہی آ گیا۔ تارا فوراً سے اٹھی مگر دروازے پہ ولید نظر آ گیا۔ اس وقت تارا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیسے ہو ولی؟ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تم تو یونیورسٹی جاتے ہو نا؟ ابھی 11 بجے، جلدی آ گئے ہو تم؟ جی وہ کل میں نے نکلنا تھا مری کے لیے مگر سوچا آج چلے جاتے ہیں، اس لیے میں جلدی گھر آ گیا۔ آپ بیٹھے نا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں، پھر کبھی آؤں گی، تم لوگ جانے کی تیاری کرو۔ آیت کا حلق خشک تھا کہ نہ جانے اب ولید کیا کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ولید نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تارا چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ولید آیت کو لے کر منی کے لیے نکلا۔ انہیں ایبٹ آباد سے مری جاتے ہوئے 6 گھنٹے لگ گئے۔ منی پہنچ کر بھی ولید نے آیت کو کچھ نہ کہا۔ مری آتے ہی ولید کہیں نکل گیا۔ آیت نے اس کا کاٹیج دیکھا، یہ بہت خوبصورت ویران جگہ پر بنا ہوا کاٹیج تھا۔ ولید رات کو 8 بجے آیا مگر اس وقت مری میں سردی بہت تھی اور اندھیرا ہو چکا تھا۔ آیت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کاٹیج بابا جانی کی ہے، کیونکہ بابا جانی انہیں کبھی باہر نہیں لائے تھے، نہ انہیں ہاسٹل کے بغیر کہیں جانے کی اجازت تھی۔ اس جگہ ایک نوکر تھی تو نزدیک کی 4 گھروں کے فاصلے پر رہتی تھی۔ ولید کے آتے ہی وہ بھی چلی گئی۔ ولید نے اپنی جیکٹ اتاری، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو اس نے سائڈ پر رکھا۔ آیت کو حیرت تھی کہ اسے ولید نے تارا کے آنے پر کچھ بھی نہیں کہا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ولید اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ ولید نے آیت کو کھانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ آیت کھانا لے کر ولید کے سامنے رکھتے ہی باہر چلی گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ کاٹیج کے اندر والے دروازے کے باہر لان تھا جس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، ہر طرف درخت تھے، اور رات کے حصہ کا اگر باہر دیکھا جاتا تو ایک بہت عجیب سا منظر تھا۔ آیت آرام سے صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی لگائے بیٹھی تھی جب ولید کھانے کے برتن لے کر آیا۔ خان، آپ مجھے کہہ دیتے، میں اٹھا لیتی برتن۔ چپ، مجھے تمہاری آواز بھی نہیں سننی۔ میں آ کر پوچھتا ہوں تم سے کہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میرے کہنے کے باوجود تم نے اپنے گھر والوں سے تعلق رکھا۔ ولید کچن میں چلا گیا اور واپس آیا۔ آیت جانتی تھی کہ ولید جیسا انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم جانتی ہو آیت، مجھے بچپن سے ان لوگوں سے نفرت ہے جو میری بات نہیں مانتے۔ آج تم نے نہ جانے ہماری کتنی باتیں اپنی بہن کے سامنے کی ہوں گی، جس کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی، تم جانتی ہو۔ خان، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ مجھے زبان چلانے والے لوگ ہرگز پسند نہیں۔ ولید کے چیخنے پر آیت کو اچھا خاصا ڈر لگا۔ ولید اپنی عمر کے لڑکوں سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ آیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے دھوکہ دینے والے کتنے برے لگتے ہیں۔ ولید آیت کے نزدیک آنا شروع ہوا۔ خان، یقین کرے، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تم کچھ بھی جان بوجھ کر تھوڑی کرتی ہو بھلا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو نا، مجھ سے بڑی ہو، اس لیے تم میں عقل تھوڑی زیادہ ہے۔ نہیں خان، پلیز ایسا نہیں ہے۔ آیت کو اس وقت ولی سے سخت خوف آ رہا تھا۔ ولید نے آیت کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین دروازے تک لایا۔ آج کی رات باہر برف باری میں گزار کر تمہیں اب اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے کس کی بات نہیں مانی۔ تم پر مجھے جتنا غصہ ہے نا، وہ تمہاری حالت دیکھ کر ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں خان، نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے نا بیبی، مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی مجھے بچہ سمجھے۔ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس کا شوہر ولید خان کیسا ہے۔ ولید نے دروازہ کھولا، آیت کو باہر دھکا دیا۔ آیت کا روم روم کانپ گیا۔ سردی بہت تھی، اندر سردی نہیں تھی، اس لیے آیت نے پتلی سی سویٹر پہن رکھی تھی۔ رات کی خاموشی اور ارد گرد درخت، باہر لگی چھوٹی چھوٹی دیواریں جن سے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ آیت کو لگا اگر ولید نے اسے یہاں چھوڑ دیا تو شاید یہ زندہ نہ رہ پائے۔ خان، نہیں خان،
میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، مجھ پر رحم کرے خان، میں کبھی آپ کی حکومت والی نہیں کروں گی۔ ارے نہیں میری جان، تم جیسے لوگ باتوں کی زبان نہیں سمجھتے، ایک بار تم یہ سزا پالو گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا تم نے اب میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ولید نے دروازہ بند کر دیا۔ آیت فوراً سے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ بجانے لگی۔ خان پلیز مت کرے، دیکھیں آپ کی بھی تو بہن ہے نا، وہ میرے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، اس کے ساتھ کبھی کسی نے برا نہیں کیا، خان میرے ساتھ ایسا مت کرے خان۔ ولید سب کچھ سنے بغیر ہی کمرے میں چلا گیا۔ آیت کہنے کو تو 25 برس کی تھی، مگر اس کو اندر سے ایک عام سے انسان کی طرح ڈر لگتا تھا۔ اپنے دوستوں کو یہ ہاسٹل میں بھی رات کو کمرے کی لائٹ نہیں بند کرنے دیتی تھی۔ برف باری تیز ہو گئی تھی، آیت کے دانت بج رہے تھے، مگر اس سے زیادہ ارد گرد کا خوف آیت پر بھاری تھا۔ ہم افسانوں کی دنیا میں پڑھتے ہیں کہ ایسے حالت میں لوگ اپنا ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ آیت اپنی آنکھیں کھولے کھڑی تھی، ارد گرد سے آتی جانوروں کی آوازیں، برف سے ڈھکے درخت۔ آیت دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ الو کی آواز فضا میں اس وقت انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ کہیں دور سے گرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جیسے بھیڑیے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ آیت اس لمحے برف سے ڈھکے فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے جس کی محبت کی خاطر اس شادی کو قبول کرنا پڑا وہ عیش میں رہ رہی تھی، اور یہ کیسے یہاں رہ رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا بھائی، کم از کم اتنا تو دیکھ لیتے کہ بے شک تم مجھے بے زبان سمجھتے ہو، مگر جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے جسے تم سب نے میرا محافظ بنایا ہے۔ دیکھو آج وہ کیسے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ بھائی اتنے بے عز تو نہیں ہوتے، یہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ آیت اپنی آنسو صاف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ بھی رگڑ رہی تھی۔ یہ ایک ڈاکٹر تھی، مگر آج سب پڑھائی کسی کام کی نہیں تھی جب یہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو۔ بابا جانی نے اس کی شادی کی اور اس کے بعد اسے بھول ہی گیا۔ اس کی ماں کتنی آسانی سے اسے بھول گئی، کاش وہ دیکھ پاتی ان کی بیٹی کس حال میں ہے۔ رات کو نہ جانے کب آیت کی خوف کے مارے آنکھ لگ گئی۔ انسان تو انسان ہے، سخت مشکل حالات میں بھی اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور آیت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح بہت خوبصورت تھی، مہر کی تو ویسے بھی ہر صبح خوبصورت تھی آج کل۔ حویلی سے دور یہاں اسلام آباد میں اپنے محبوب شوہر کے گھر میں جو سکون اسے حاصل تھا شاید ہی کوئی اس کا اندازہ کر سکتا۔ یہ اٹھی تو اس کے سرہانے سرخ گلاب کی پتیاں پڑی تھی۔ ہاں جی، تو میری جان کی صبح ہو گئی؟ شابک مہر کے پاس آیا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ شابک مہر کو بہت پیار سے چھوتا تھا۔ جی ہاں، میری صبح ہو گئی ہے۔ آپ کیوں اتنی جلدی اٹھ گئے شابک؟ میری جان، اب شادی کو اتنے دن ہو گئے، مجھے آفس بھی تو جانا ہے نا۔ بابا جانی کو اگر ابا نے بتا دیا کہ میں آفس پر دھیان نہیں دے رہا تو وہ مجھے آفس سے ہی نکال دیں گے۔ تم بھی اب ہسپتال جاؤ، مجھے امید ہے تمہیں بہت اچھی ڈاکٹر بنو گی۔ شابک، ایک بات کہوں، میری جان کو مجھ سے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ شابک، وہ آیت، وہ مجھ سے زیادہ لائق تھی، اس نے میڈیکل بہت اچھے سے پاس کیا ہے، میرا خیال ہے اسے آگے ہاؤس جاب کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ میری جان، اس کا شوہر نہیں چاہتا کہ وہ گھر آئے تو اس کی بیوی گھر موجود نہ ہو، وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کا رہن سہن ہم سے الگ ہے۔ اب دیکھو نا، اگر میں شام کو دیر سے آتا ہوں تو تم گھر ہوتی ہو کیونکہ تم جلدی آ جاتی ہو، نوکر ہے کھانا بنانے کے لیے، مگر ولید کو شروع سے حویلی کی عورتیں گھر کے کام کرتی ہوئی اچھی لگتی۔ شابک، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم یار، چلو اٹھو، ناشتہ تیار ہے، پھر تیار رہنا، ہم تمہارے اسپتال کے لیے نکلیں گے۔ شابک مہر کی پیشانی پر بوسہ دے کر اٹھ گیا۔ مہر کے کانوں میں ابھی بھی آیت کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کسی کی خوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہر بھی ایسے ہی کچھ دیر میں سب بھول گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی محبت کی کتنی بڑی قیمت چکا رہی ہے آیت۔ آیت کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ ارد گرد بہت گرمی ہے۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا تو اسے پتا چلا کہ یہ ولید کے ساتھ سو رہی ہے۔ ولید کی بازو اس کے پیٹ پر تھی، جبکہ ولید نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا، وجود کے ہر حصے میں درد محسوس کرتے آیت کو یاد آیا کہ یہ تو رات کو باہر سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر ولید کو آیت کا خیال آیا تو یہ باہر نکلا۔ آیت لان کے بیچ میں برف میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے وجود اس وقت اکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اسے اٹھایا اور اندر لے آیا، اس کے کپڑے تبدیل کیا اور اسے گرم دودھ دیا۔ ولید کے ہر ایک انداز سے بے حسی ظاہر ہوتی تھی، شاید وہ آیت کو اس لیے اندر لے آیا تھا کہ ابھی اس نے آیت کو اور بھی اذیت دینی تھی۔ آیت کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ ولید نے اس کے پاس ہی ہیٹر آن کیا اور خود بھی آیت کے ساتھ کمبل میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیت کچھ بہتر ہوئی۔ اب جب آیت کی آنکھ کھلی تو اسے گرمی لگ رہی تھی اور بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے کچھ خاموش آنسو گرے جنہیں اس نے صاف نہیں کیا۔ ولید کی آنکھ بھی کھل گئی۔ جاگ گئی تم؟ آیت نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ امید ہے کہ رات کی سزا کافی ہوگی، ویسے بہت نازک ہو تم آیت، اتنی سی سزا برداشت نہیں کر پائی تم؟ ہم خود ٹھنڈے علاقے سے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی سزا دی ہے جو تم برداشت کر پاؤ گی۔ خیر،
امید ہے اب آگے سے تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جو میری باتوں کے خلاف ہوگا۔ میں اٹھ رہا ہوں۔ ابھی فضل کی بیوی آئے گی، سارے کاٹیج کو صاف کر دے گی اور دن کا کھانا بھی بنا دے گی۔ تم آرام کر لو، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ میں نے دوائی تمہیں رات کو بھی دی تھی، ابھی بھی لے لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ولی، تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تمہاری جو حرکتیں وہ ایک نارمل انسان کو ظاہر نہیں کرتی۔ ولید کو آیت کا لہجہ اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ مجھے یہ تم کی زبان تمہارے منہ سے سخت ڈر لگتی ہے؟ کیا رات کو تمہیں سبق حاصل نہیں ہوا تھا آیت؟ تم کیا چاہتی ہو میں اور سختی کروں تمہارے ساتھ؟ میرا خیال ہے تمہیں عقل نامی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو صاف کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس وقت اسے سکون چاہیے تھا اور یہ ہرگز اس حق میں نہیں تھی کہ ولید سے اور بحث کرتی۔ ولید اٹھ گیا۔ آیت ولید کے گھر سے جانے کے بعد اٹھی۔ فضل کی بیوی بہت اچھی تھی۔ ہے بی بی، آپ کو تو بخار ہے؟ ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ٹھیک ہے آپ؟ دیکھے تو چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے آپ کا۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے ناشتہ دے دو۔ جی بی بی، میں بھی لائی۔ فضل کی بیوی اس کا ناشتہ لائی۔ دوائی لینے کے بعد یہ لیٹ گئی۔ فضل کی بیوی کھانا بنانے اور صفائی کرنے کے بعد اس کے کمرے میں ہی آ گئی۔ بی بی جی، میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ ارے ہاں، کیوں نہیں، بیٹھ جاؤ۔ فضیلہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی، لگتا ہے آپ کی پسند کی شادی ہوئی ہے خان جی سے۔ ارے نہیں، وٹے سٹے کی شادی ہوئی ہے ہماری۔ ولی مجھ سے 6 سال چھوٹے ہیں۔ ہائے بی بی، ایک بات کہوں، اگر برا نہ لگے تو؟ آیت نے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ ہاں تو بات کر سکتی ہو۔ بی بی جی، یہ جو وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں نا جی، کہاں چلتی ہیں یہ؟ ہمارے اپنے خاندان میں 2 گھر ایسے خراب ہوئے ہیں، ایک فریق نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو دوسرے نے بھی طلاق دے دی، بیچ میں ان کے بچے پس کر رہ گئے، مگر آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ کچھ غلط ہے؟ خان تو بڑے اچھے ہیں جی۔ اچھا، میرا بھائی کبھی بھی میرے خاطر بھابھی کو کچھ نہیں کہے گا، وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں آج تک کسی کو طلاق نہیں ہوئی۔ بی بی جی، اب تو زمانہ بدل گیا ہے۔ ہم نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی نا، تو میرے مرد نے اس کو کہہ کر بھیج دیا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ تیری شادی کر دیے تو ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ ہی کھلے ہیں۔ ہماری بیٹی تو جی بڑی سکھی رہ رہی ہے۔ آیت کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کا سوچ کر آنسو نکل آئے۔ بے شک ولید نے منع کیا تھا سب کو آیت سے ملنے سے، مگر سب ملنے تو آ سکتے تھے نا، کیا آیت سب کے لیے اتنی پرائی ہو گئی تھی؟ اس سے تو بہتر یہ لوگ تھے، کم کھاتے تھے مگر بیٹی کو عزت تو دیتے تھے۔ اچھا سنو، کیا یہ علاقہ خوبصورت ہے؟ بہت خوبصورت ہے بی بی جی، آپ خان کے ساتھ جانا نا باہر، آپ کہیں تو باہر لے جاؤں آپ کو؟ دوپہر ہو گئی ہے، آپ بہتر محسوس کریں گی، چلو چلتے ہیں، اب تو بخار کم ہے۔ دن کا کھانا کھا کر آیا تھا، فضیلہ سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلتے ہیں، اسے آس پاس کا علاقہ ہی دکھا دے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی جو برف پر پھیلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آیت نے لانگ کوٹ پہنا اور اس کے ساتھ باہر آئی۔ یہ لان کی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ویرانے کو دیکھ کر 2 پل اسے خوف آیا، مگر پھر اپنا رات کو اس ویرانے میں ہونا یاد آیا۔ ولید ابھی ابھی واپس آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے تھے، ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں۔ خان جی، فضیلہ کی آواز پر آیت نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، ولید آ گیا تھا۔ تم جاؤ۔ فضیلہ فوراً ہی چلی گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب ٹھیک ہوں خان۔ ولید اس کے سامنے گھٹنوں کے پل بیٹھا اور شاپر سے سفید پھولوں کے گجرے نکالے۔ آیت کا ہاتھ تھام کر ولید نے اسے گجرے پہنائے۔ میں نے سوچا میری بیوی بھی کہتی ہوگی ہم یہاں شادی کے بعد آئیں، تو میں نے اسے کچھ لے کر ہی نہیں دیا۔ آیت کو وہ خوشی نہیں ہوئی ولید کے اس رویے سے، کیونکہ وہ ثابت کر چکا تھا آیت کی کیا اہمیت ہے اس کی نظر میں۔ آیت کی چوٹی پر بھی ولید نے گجرے لگائے تھے۔ بہت پیاری ہو تم، تیار ہو کر آ کرو، مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تیار ہوتی ہو، ان ہاتھوں پر مہندی اچھی لگتی ہے۔ فضیلہ کی بیٹیوں سے کہوں گا تو میں مہندی لگا جائیں، ہم نے یہاں 15 دن رہنا ہے، میں چاہتا ہوں تم میری ہر ضرورت کا خیال رکھو، اس رشتے نے ساری زندگی اب رہنا ہے۔ خان، رشتے احساس سے بنتے، عزت و احترام سے بنتے، اگر آپ میری عزت نہیں کریں گے تو میں کیسے رشتے کو آگے بڑھا پاؤں گی؟ تم میری نیچر سے واقف ہو آیت، میں غصے کا تیز ہوں۔ بچپن میں دادی صاحب میرے سارے لاڈ اٹھاتی تھی، ان کی وجہ سے میں نے کوئی کام خود کیا ہی نہیں ہے، اب مجھے عادت بھی نہیں رہی کہ میں کچھ بھی خود کروں، مجھے بچپن سے ہمیشہ لینا سکھایا گیا ہے، میری فطرت میں کچھ خامیاں ہیں، امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہوگا، چلو آؤ تمہیں علاقہ دکھاتا ہوں۔ آیت اس لمحے خاموش ہو گئی، کبھی کبھی خاموشی بہترین ہوتی ہے، اس لیے آیت نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ ابھی کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ جانے ولید نے بدلنا تھا یا نہیں، اور آیت کی زندگی نے کیا موڑ لانا تھا۔ آیت کی والدہ کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ آیت جو مرضی کہہ دیتی، یہ تھی ایک ماں ہی نہ، ان کے دل کو کیا نہیں پتہ چلتا تھا جب آیت کو تکلیف ہوتی تھی۔ شادی کے اگلے روز اپنی بیٹی کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان اور کسی نے دیکھے ہو نہ دیکھے ہو،
مگر انہوں نے ضرور دیکھے تھے اور اپنی بیٹی کا درد بھی محسوس کیا تھا۔ ماں تھی نا، اور ماں تو اپنی اولادوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر اس حویلی میں رہتے ہوئے ان کی کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں یہ شادی کر کے اس حویلی آئی تھی، پھر 3 بچوں کے بعد انہیں لگتا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا، مگر ان کی ساس کے آگے ان کی کہاں چلتی تھی۔ وہ بہت عجیب عورت تھی، ساری زندگی تخت پر بیٹھ کر انہوں نے بہوؤں پر حکم چلایا تھا۔ اس حویلی کے مرد ان کے آگے نہیں بولتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی انہیں ایک پل اس حویلی میں چین سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ ان کا بیٹا تو مہر کو لے کر چلا گیا۔ وہ بہت خوش قسمت تھی کہ اسے ان کا بیٹا ملا تھا، مگر ان کی بیٹی کے نصیب اچھے نہیں تھے۔ کیا ہوا، اداس کیوں بیٹھی ہو خان بیگم؟ بڑے خان جی، وہ آیت ہم سے ملنے نہیں آئی۔ بابا جانی نے بھی ولید کو نہیں کہا کہ آیت کو آنے دے ہم سے ملنے کے لیے۔ دیکھو خان بیگم، اب وہ بیٹی اس گھر کی ہے، اگر ولی ساری زندگی بھی اسے ہم سے نہ ملنے دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب اس کی بیوی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اچھا خاصا تو ہے ولی، گاؤں کا سب کچھ تو اس کا ہے۔ مگر خان جی، بس، ہم زیادہ باتیں نہیں سننا چاہتے، آپ جائیں اور کھانے کا انتظام کروائیں، بابا جانی بھی انتظار کر رہے ہیں کھانے کا۔ آیت کی والدہ خاموشی سے اٹھ گئی، انہیں کہا اجازت ہے شوہر کے سامنے کچھ بولنے کی۔ آیت ولید کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ٹی وی پر چلتے ہوئے پروگرام کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں میں پہنے ہوئے گجرے ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ ولید نے آیت کے غائب دماغی نوٹ کی۔ آیت، آیت، کیا ہوا؟ ہاں ہاں، کچھ نہیں، وہ بس کالج کی دوست سے یاد آ گئی، وہ شادی پر بھی نہیں آ پائی، مجھے یاد ہی نہیں رہا انہیں بلانا، شادی اتنی جلدی ہوئی کہ اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ میں انہیں بلاتی، کبھی بلا لینا تب انہیں حویلی۔ پتہ ہے میری یونیورسٹی میں بھی دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ہماری دعوت کریں گے، میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، واپس جائیں گے تو پھر کر لینا۔ کتنے دوست ہیں آپ کے خان؟ بس ایک ہی دوست ہے، اور ایک اور بھی ہے مگر اس سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتا، اسکول کا دوست ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو آپ خان؟ تمہیں نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں آیت؟ نہیں خان، میں ماسٹرز کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں، ایگریکلچر میں کر رہا ہوں ماسٹر میں۔ ہمارے گاؤں سے یونیورسٹی جاتے ہوئے مجھے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، مگر واپسی پر آفس جانا میرے لیے پھر آسان ہوتا ہے، اس لیے میں شہر نہیں آیا۔ خان، ایک بات کہوں، کیا میں کبھی ہاؤس جاب؟ نہیں، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میں کما رہا ہوں نا، میرے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کر دوں گا، مگر تم ہرگز حویلی سے باہر یوں نہیں جاؤ گی۔ اچھا، میں روم میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ ولید اٹھ گیا، آیت کو معلوم تھا اب یہی اس کی زندگی ہے۔ وہ 5 سال دن رات کی محنت ضائع گئی تھی۔ شہباز اس وقت آفس میں بیٹھا تھا، اس کا ایک پرانا دوست سے ملنے کے لیے آیا۔ ارے احمد، کیسے ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ کیسی چل رہی شادی شدہ زندگی؟ بہت اچھی، بس تمہاری بھابھی بہت اچھی ہیں، تم تو جانتے ہو تمہاری بھابھی کو پانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑا مجھے، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں تم لوگوں کے خاندان میں تو شادیاں باہر نہیں ہوتی نا، اور بھابھی کے لیے تمہاری رشتہ سوٹ کرتا تھا، پھر کیوں مشکل ہوئی تمہیں؟ یار ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، بڑی بہن کا بھی وٹا سٹا ہی ہوا ہے، اس کی نند جو ہے وہ میری پھوپھو کی بیٹے کی بیوی ہے، میری پھوپھو کا ایک اور بھی بیٹا ہے، سب کہتے تھے کہ پھوپھو کی بیٹی سے میری شادی ہوگی، اور اس کے بھائی سے آیت کی، کیونکہ آیت کا شوہر اس سے 6 سال چھوٹا ہے۔ وہ تو شکر ہے مہر نے گھر میں سب کو بہت زیادہ فورس کیا، مہر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ کر لے گی اپنے آپ کو اگر میرے ساتھ شادی نہ ہوئی تو، مجبوراً بابا جانی کو عزت کے خاطر اس کی بات ماننی پڑی، ولید بھی پھر مان ہی گیا۔ یہ تو غلط ہے نا یار، تمہاری بہن کوئی بیل بکری تو نہیں تھی نا، تم نے اور میں نے اپنی محبت کے لیے آیت کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کل کو اس کا شوہر کسی اور میں انٹرسٹ لیتا ہے تو؟ یار ایسی کوئی بات نہیں، اور سب سے اچھی چیز اس نے میری بہن کو خان بیگم بنایا ہے، وہ ساری عمر اس کے بغیر کسی سے شادی نہیں کرے گا، مگر وہ مرد ہے، اگر گھر کے باہر کسی سے چکر چلا لیا تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، جو بھی ہے، تم نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے خود غرضی دکھائی ہے، اور جو رشتے کسی کی خوشی کو ختم کر کے بنائے جائیں وہ زیادہ چلتے نہیں۔ احمد، تم میرے دوست ہو یا کسی اور کے؟ میں سب باتیں جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ مستقبل ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تم سب باتوں کو چھوڑو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں، بلکہ باہر چلتے ہیں، کچھ کھائیں گے، واپسی پر مجھے مہر کو اس کے اسپتال سے بھی پک کرنا ہے۔ شاہباز شروع سے ہی بے حس تھا، اور آج تو اس نے ظاہر کر دیا تھا یہ واقعی خود غرض ہے۔ انسان کو جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، یہی محبت بعد میں جا کر اس کو برباد کر دیتی ہے، اور جب وہ واپس اپنے دل کے کسی کونے میں اپنوں کو ڈھونڈتا ہے تو وہ اسے سوائے بنجر زمین کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ولید اور آیت مری گھومنے باہر آئے ہوئے تھے، آیت کا رویہ ولید سے بہت ٹھنڈا سا تھا، یہ ولید کو ضرورت کے بغیر مخاطب ہی نہیں کرتی تھی، اور ولید کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا، ایسا لگتا تھا وقت کے 2 مسافر ہیں جو
ایک ہی راہ میں چل رہے ہیں، دونوں کی منزل ایک ہے، مگر شاید دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے۔ مال روڈ پر بہت رش تھا، یہاں گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ولید و آیت دونوں گاڑی سے اتر گئے۔ مال روڈ پر اس وقت بہت سے لوگ تھے۔ آیت نے نیلے رنگ کی چادر سے خود کو چھپا رکھا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اتنے لوگوں کا رش دیکھ کر ولید آیت کے پاس آیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا خان؟ مجھے تمہارا وہاں باہر آنا پسند نہیں آیا، دیکھو تو کتنے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے خان، لوگوں کی فطرت ہے، یہ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ کوئی لڑکا جو دور کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے، وہ آیا تو ولید کو ساتھ دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ یار لگتا ہے دونوں کہیں سے ڈیٹ مارنے آئے، آج کل زمانہ بھی تو یہی ہے نا، اگر یہ پیش پسند نہ آئے تو ہم ہیں نا یہاں، تم ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہو۔ ولید کے کان میں ان کی یہ گفتگو پڑی تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پلیز خان، کچھ مت کرنا، اس وقت ہم روڈ پر ہیں، سب ہماری طرف دیکھنے لگ جائیں گے، چلو واپس۔ ولید کچھ کہے سنے بغیر آیت کو لیے واپس گاڑی میں آیا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کر ولید نے اپنا غصہ کم کرنا چاہا، مگر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ اگر اس بات پر یہ لڑکوں سے الجھ پڑتا تو یہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں آیت تھی، اور یہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ آیت کو ولید کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ خان میری بات… چپ، بالکل چپ، آج تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے میں ان سب کا کیا حشر کرتا۔ خان ایسے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا۔ آیت، مجھے نہیں پسند کہ تم میری بات کو کاٹو، تم جانتی ہو میں ان کا کیا حشر بگاڑ سکتا تھا، مگر تمہاری ذات پر سوال آتا جو مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ ولید اس وقت سخت جنونی ہو رہا تھا۔ ولید نے آیت کے بازو کو دبوچ لیا۔ آئندہ میں تمہیں باہر نہیں لاؤں گا، اور نہ میرے بغیر تم کہیں باہر جاؤ گی۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اب رونے کی آواز نہ آئے آیت۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سارے رستے ولید اور آیت دونوں کا موڈ آف تھا۔ کاٹیج آ کر ولید نے ہی آیت کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر نکالا۔ آیت نے اس وقت نظر جھکائی ہوئی تھی، چادر کا ایک کونا دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ چادر سے ہٹایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم جاؤ اندر، آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ولید آیت کو دروازے تک چھوڑ کر چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب ولید گھر نہ آیا تو آیت کو بہت زیادہ فکر ہونے لگی کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ فضیلہ جو آیت کی پریشانی دیکھ رہی تھی، یہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں لگنے لگا تھا کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے، کیونکہ آیت سارا دن زیادہ خاموش رہتی تھی۔ جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ہنستی تھی، مگر آیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ معاف کریے گا بی بی صاحب، مگر آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے؟ بس فضیلہ، راستے میں کچھ لڑکوں نے عجیب باتیں کر دی تو ولید کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ ہم سڑک پر تھے تو ولید نے کچھ کہا تو نہیں، مگر غصہ بہت زیادہ آ گیا تھا اسے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، گھر واپس نہیں آیا وہ اب تک، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ بی بی جی، یہ جو جوان خون ہوتا ہے نا، بہت زیادہ جوش مارتا ہے۔ اس عمر میں لڑکے زیادہ تر بہت جذباتی ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ شاید خان بھی بہت زیادہ جذباتی ہیں، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ تھوڑا تحمل کے ساتھ ان کے پاس رہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تحمل کے علاوہ میرے پاس اب کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے نا فضیلہ، میرے سر کا سایہ ہے وہ، اب مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی اس کے گھر کے بغیر۔ تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جب ماں باپ شادی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا اب اپنے میکے سے کوئی تعلق نہیں، شوہر جیسی مرضی رکھے تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اب تمہارا جنازہ وہیں سے ہی اٹھے۔ ہائے بیبی، کتنے برے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسا کہتے ہیں۔ ہم غریب ہی صحیح، 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، مگر اپنی بیٹیوں کے معاملے میں ہرگز ایسی بات نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، جن گھر میں ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے اس کا باپ بہت خوش قسمت کہلاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا کرنے والی آ گئی ہے۔ اب ہر انسان اپنی اپنی قسمت لے کر آتا ہے فضیلہ، تم نہیں جانتی ہماری حویلی بہت بڑی ہے، وہاں زندگی کی ہر چیز میسر ہے، مگر ایک چیز ہمیں نہیں دی جاتی، عزت و مان۔ عورت کیا چاہتی ہے سوائے مان کے، سے کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا۔ جہاں ماں باپ کہتے ہیں خاموشی سے سر جھکا کر شادی کر لیتی ہے، مگر وہ صرف اگر اس سے اتنا ہی کہہ دے کہ تم شادی کرنے کے بعد بھی ہماری ہی بیٹی ہو، اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے، تو شاید بیٹیاں کبھی اپنے ماں باپ سے بدگمان نہ ہو۔ بس بی بی، جتنے لوگوں کے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، اتنے ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید برا لگے مگر میں یہی کہوں گی کہ ہم چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں، ہم بہتر ہیں۔ ہمارے پاس اگر 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے تو رشتے اور پیار تو ہے نا۔ بس کیا کر سکتے ہیں فضیلہ، ہماری حویلی کی بند دیواروں میں بہت سی لڑکیوں کی چیخیں دفن ہے۔ میری اپنی بہن کی شادی خود سے 17 سال بڑے لڑکے سے ہوئی، وہ تو شکر ہے اس کی میاں کا اتنا ظرف ہے کہ بیوی کی عزت کرتا ہے۔ بی بی جی، آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ ایسا کرو کہ کچھ کھا پی لو۔ نہیں رہنے دو، ولید کو آنے دو، پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔
ولید کاٹیج واپس آ گیا تھا۔ کاٹیج میں اس وقت خاموشی تھی۔ فضیلہ کو آیت نے گھر بھیج دیا۔ ولید کاٹیج کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آیت اس وقت کمرے میں تھی۔ ولید کمرے میں آیا۔ آیت کھڑکی کے آگے کھڑی کافی پی رہی تھی۔ ولید اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کافی کا کپ آیت کے ہاتھ سے گر گیا۔ ولید نے آیت کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ آیت سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ولید آیت کے لبوں پر جھکا۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ولید یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ ولید اس وقت جنونی روپ میں تھا۔ ولید آیت سے الگ ہوا۔ خان، کیوں کیا آپ نے ایسے؟ بیوی ہو تم میری اور میرا حق ہے تم پر۔ حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں۔ ولید نے اپنے ہاتھ اوپر کیے جن پر خون لگا ہوا تھا۔ کیا کر کے آئے ہیں آپ خان؟ میں لڑکوں کو سبق سکھا کر آیا ہوں کہ آئندہ وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھیں۔ ولی خان، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے؟ ولید آیت کے قریب آیا اور اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں میں کوئی ایسا انسان نظر آتا ہوں کہ جس کی بیوی کے بارے میں وہ لوگ اتنی غلیظ باتیں کریں اور وہ چپ رہے؟ بہت فکر ہے نا تمہیں میری۔ میں ہار نہیں سکتا، بہت مضبوط ہوں میں، اور تمہاری حفاظت بھی مجھے خوب کرنا آتی ہے۔ آئندہ تو میں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا جہاں ایسا ہو۔ تو کیا ساری زندگی گھر میں قید رکھیں گے مجھے؟ ہاں، قید کر دوں گا، اگر تمہیں اپنے کمرے تک ہی محدود کر دینا پڑے تو۔ تم سے میں نے شادی کی ہے تو اب تم صرف میری ہو، صرف میری۔ ولید کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ پلیز خان، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی خیال کریں، چھوڑ دیں مجھے۔ تم جانتی ہو آیت، مجھے تم شروع سے بہت پسند تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے بنائے ہوئے خاکے میں تم جیسی لڑکی کو سوچا تھا، مگر تمہارے بھائی نے میری بہن کو وہ سب نوکروں کے سامنے اپنے ہاتھ میں چھری لے کے کھڑی تھی، ایک نام نہاد محبت کی خاطر کہ وہ خود کو ختم کر لے گی اور میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی سالوں کی عزت خراب کرے گی۔ میرے دل میں آگ لگ گئی تھی اس دن، اپنے بابا جانی اور ابو کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ میں نے اس دن سوچا تھا کہ ایک بار تم میری دسترس میں آؤ گی تو شاہ بخت دیکھے گا، جب بہنیں بھائیوں کا مان توڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب بھائی بہنوں کا مان توڑتے ہیں تو ان کی بھی تو سزا ہونی چاہیے نا خان۔ میرا بھی مان توڑا تھا شاہ بخت نے، وہ میرا نام نہاد بھائی ہے۔ بس کچھ نہیں سنوں گا میں، تم اسی کی بہن ہو، تمہارے رگوں میں اسی کا خون ہے، ایک نہ ایک دن تو تمہاری حالت پہ اسے دکھ ہوگا ہی نا۔ میرا کیا قصور ہے سب میں؟ ولید نے آیت کے چہرے کو تھاما۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم شاہ بخت کی بہن ہو، تمہیں شاہ بخت سے ہر رشتہ توڑنا ہے، تمہیں میرا بننا ہے، تم صرف میری ہو، میری۔ ولید غصے سے دیوار پر ہاتھ مار کر واش روم میں گھس گیا۔ آیت نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس وقت اس کی ہمت جواب دے گئی تھی کہ روتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی شاہ بخت، کبھی نہیں۔ مجھے برباد کیا ہے تم نے، اس سے بہتر ساری عمر میں حویلی کی دیواروں میں بند رہتی، مگر ولید جیسے انسان کے ساتھ تو نہ رہتی۔ میرے فرار کے ہر راستہ بند ہے، اپنے لوگوں کی خان بیگم ہوں نہ میں ولید کو چھوڑ سکتی ہوں نہ حویلی کو۔ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، بہت برا۔ ولید واش روم سے نکلا تو آیت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اٹھو، بیڈ پر آؤ۔ آیت کو شاید ولید کی آواز نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ آیت، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ آیت کو بازو سے اٹھا کر ولید بیڈ پر لایا۔ سو جاؤ، مجھے اب روتی ہوئی نظر مت آنا۔ ولید نے آیت کو لٹا کر اس پر کمبل دیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو خوش ہو چکے تھے۔ ہاں، یہی تھی اس کی زندگی اور اس کے بھائی کی، شاید خوشیوں سے بھری۔ اسے ہی اپنے گھر کو اب جنت بنانا تھا، کیونکہ یہ ایک عورت تھی جس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ ماں باپ کے مطابق اس کا گھر اب شوہر کا تھا، اور شوہر وہ جو ذرا ذرا سی بات پر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ہاں، اسے ہی اب اسے آشیانے کو بچانا تھا، ورنہ باہر کی دنیا کیا تھی۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم ایک مضبوط فیصلہ لیتے ہیں، مگر پھر دنیا کا کیا؟ مضبوط سے مضبوط انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی۔ ہاں، اسے ہی اپنے ماں باپ کو بھول جانا تھا، سب کچھ جو اس کا ماضی تھا۔ آیت اور ولید حویلی واپس آ گئے تھے، اور ولید کی وہی روٹین تھی، یونیورسٹی سے آفس میں زمینوں پر ایک چکر لگانا۔ ان کے خاندان کا بزنس بہت زیادہ تھا، اور بابا جانی کی خواہش تھی کہ ولید ہر ایک ذمہ داری ابھی سے سنبھال لے۔ ولید کی دو ہی دوست تھے جن کو اس نے ساتھ کام پر لگایا ہوا تھا، دونوں ہی عام سے خاندان کے تھے، خالد و عاطف۔ عاطف سے ملاقات کم ہوتی، مگر وہ بھی اس کی بہت مدد کرتا تھا۔ آیت اس وقت لان میں بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب بابا جانی آئے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بابا جانی نے بہت پیار سے آیت کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آیت نے فوراً سے سر پر دوپٹہ لیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جانی۔ آیت فوراً سے کتاب بند کر کے اندر جانے لگی۔ میرا بچہ، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ نا۔ نہیں بابا جانی، مجھے ولید نے منع کیا ہے۔ میں اگر اپنے کسی بھی گھر والے سے ملتی ہوں تو مجھے بہت سخت سزا ملتی ہے، اور مجھ میں اب اور سہنے کی ہمت نہیں۔ آپ چاچا اور چاچی سے مل لیں، اور پلیز مجھے ملنا چھوڑ دیں، میں جینا چاہتی ہوں، میری سانسیں چلتی رہنی چاہیے۔ روح آپ ختم کر چکے ہیں،
آیت اندر کی طرف بھاگ گئی، پیچھے بابا جانی آوازیں دیتے ہی رہ گئے۔ حویلی میں بہت رونق تھی، آج پورے ایک ماہ بعد مہر آئی تھی۔ آیت کچن میں ہی تھی، سارا دن آیت کی چچی نے اسے بہت بار کمرے میں بھیجا۔ آیت کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ جاتی تھی، اس لیے اس نے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ مہر کی ہنسی اس کے دل کے زخم ہرے کر دیتی تھی۔ اس کا بھائی اس کے ساتھ کتنا خوش بیٹھا ہوا تھا، یہی سوچتے ہوئے یہ چمچہ یہ ہانڈی میں ہلا رہی تھی۔ وہ اسٹیل کا ہونے کے باعث گرم ہوتے ہی اس کو جلا گیا۔ ہاتھ سرخ ہو گیا تھا آیت کا۔ اس نے چولہے کے بالکل قریب سے چمچ کا دوسرا سر پکڑ کر ہانڈی سے باہر نکالا۔ ارے خان بیگم، آپ کا ہاتھ جل گیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے، تم کام کرو اپنا۔ کچھ لگا تو لے۔ کہاں نہ ٹھیک ہوں، اپنا کام کرو۔ آیت سب کو چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ ارے ماں، میں کیا بتاؤں، صبح شام وقتی مجھے اٹھاتے ہیں زبردستی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر مجھے اسپتال بھی چھوڑ کر آتے ہیں۔ سب اتنے حیران ہوتے ہیں وہاں کہ میرے شوہر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ارے بس ایسی میری بیٹی کا گھر بنا رہے، بالکل بھی اپنے شوہر کو اپنے قابو سے مت نکلنے دینا۔ تھوڑا تیار رہا کرو، جتنا اس کے قریب رہو گی اتنا اچھا ہوگا۔ ارے مورے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تو میری مٹھی میں ہے اور اس مٹھی کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا تھا کہ کب میری شاہ بخش سے شادی ہو۔ اپنا میں نے اس حویلی میں آنا ہے، نہ یہاں کے اصول مجھ پر اور میری اولاد پر لاگو ہوں گے۔ تیرے بابا جانی تو پوتے سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ محبت کرتے رہے، مگر ان کا پوتا میرا ہے۔ ویسے ورید کا رویہ آیت کے ساتھ کیسا ہے؟ یقین کر مورے، کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے میری محبت کی خاطر وہ میری جنونی بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو برداشت کر لے گی وہ بھائی کو بھی۔ ایسے نہ کہ مجھے یقین ہے ولید اسے بڑی محبت دے گا۔ تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے آیت پر، مگر خیال بھی اتنا ہی رکھتا ہے۔ ہر دن اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے، اس کی ہر ضرورت من مانگے پوری کرتا ہے۔ ارے مورے، جیسے مجھے نہیں پتا، اس سے تو خاندان کی کوئی لڑکی شادی نہ کرتی۔ یاد نہیں جب ایک بار ولید نے پھوپھی کی بیٹی کو مارا تھا بچپن میں، تو کیسا شور مچایا تھا پھپھو جی نے۔ وہ تو شکر ہے بابا جانی کے سامنے وہ کچھ نہیں بولتے تھے۔ دادی خود تو چلی گئی اور ایک پاگل پیچھے چھوڑ گئی۔ چپ کر جا، بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے جیسے میں تو اسے جانتی ہی نہیں ہوں نا مورے۔ تمہیں تو ایک گائے مل گئی ہے جو نہ تمہارے آگے کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہے۔ بس کر مہر، وہ بہت اچھی ہے، تو اس سے بہت مختلف ہے، میں اسے اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ آیت آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ان لوگوں کی خوشیاں ساری عمر یوں ہی برقرار رہیں گی؟ کسی کا دل توڑنے والے کتنا خوش رہتے ہیں نا۔ آیت کے لیے مہر کا یہ انداز نیا تو نہ تھا، بچپن سے ہی تو اسے چھین کر لینے کی عادت تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اور ابو تھے، جو اس نے اس حویلی کے خلاف جا کر اپنی پسند سے شادی کی۔ آیت کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایسی بے آسا لڑکیوں کے ساتھ یہی تو ہوتا آیا ہے۔ آیت جانتی تھی تو پھر رونا کیسا؟ آج اس نے سوچا تھا کہ یہ ایک موبائل کا کہے گی ولید سے، جس سے یہ اپنی سہیلیوں سے بات کر سکے تاکہ یہ سانس تو لے سکے اس فضا میں۔ اپنی الماری کو کھولے کھڑی آیت نے سوچا تھا کہ یہ بیٹھ کر کس چیز کا غم بنائے۔ اپنے بھائی اور بھابھی کو دکھاتی کہ یہ ناخوش ہے اور ان کی انا کو تسکین ملے۔ یہ حقیقت ہے کبھی کوئی بھابھی یا کزن اپنی ہوئی اور بھائی جو بھابھیوں کے آنے کے بعد ہی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اپنے نہیں ہوتے، مگر ماں باپ وہ تو اپنے ہوتے ہیں۔ اور آیت کے ماں باپ۔ آیت نے الماری سے پنک رنگ کا خوبصورت سا کام سے بھرا ہوا کرتا نکالا۔ یہ دل کھول کر تیار ہوئی۔ ہاتھوں میں اس نے ڈائمنڈ کی جیولری پہنی تھی۔ اس نے اپنے پیروں میں وہی پائل پہنی تھی جو شادی والے دن کی تھی۔ یہ پیاری تھی، مگر آج خود کو سنوار کر یہ گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اسے مہر کو دکھانا تھا کہ یہ کمزور نہیں ہے، ہر وقت روتی دھوتی عورتوں کی طرح۔ یہ مضبوط ہے اور مہر کی انا کو یہ کبھی تسکین حاصل کرنے نہیں دے گی۔ تیار ہو کر یہ باہر آئی۔ نیچے اس کے ماں باپ بھی آئے تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ اس نے ہال میں قدم رکھا تو اسی لمحے ولید بھی آگے سے آیا۔ مہر اور سب ان دونوں کے جانے متوجہ ہو گئے۔ جانے دل، آج کس کا دل چرانے کا ارادہ ہے ہاں؟ ولید نے اسے تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ولید اکثر ہی آفس سے واپسی پر اسے پیشانی پر بوسہ دیتا، مگر آج پہلی بار سب کے سامنے اس نے آیت کو پیار دیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، ان لوگوں سے ملنے کی ضرورت نہیں، ولید آیت کے کان میں بھی کہہ گیا۔ مہر کو نہ جانے کیوں ان کا کپل مکمل لگا۔ حالانکہ شاہ بگ اس کے پیچھے پاگل تھا، مگر آیت آج کو زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آیت کچن میں چلی گئی اور ملازمہ سے ٹیبل پر کھانا لگوانے لگی۔ لگتا ہے ولید تمہیں کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہے، مہر آیت کے ساتھ ہی ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے ہوئے بولی۔ اب میرا شوہر ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے پیار ہی کرے گا نا، اس کی خان بیگم ہوں میں تو۔
مجھے خان بیگم بنانے کی کوئی تو وجہ ہوگی. یقین کرو مجھے خوشی ہوتی ولید کی خان بیگم بن کر. اس حویلی کا عیش و سکھ سب میرا ہے. نہ ولید ساری عمر شادی کرے گا نہ اس حویلی کا سکھ میرے پاس سے جائے گا. تم خان بیگم بھی نہیں بن سکتی. اب لالا دستار کے حقدار تو ہے نہیں. دھیان رکھنا کوئی ایسا نہ ہو کوئی اور ہی لالا کو لے اڑے. بڑے دل پھینک ہیں. اب تمہاری طرح تو نہیں ہوں میں. شکر ہے. پتہ ہے ہسپتال جاتی ہوں وہاں ہاؤس جاب اتنی اچھی چل رہی ہے مگر تمہیں دیکھو نا لالا کے حکم پر گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے. میرے لیے میرے گھر ہی میری جنت ہے. تم اپنی فکر کرو. سنا ہے جو عورتیں گھر پر دھیان نہیں دیتی شوہر کو کھانا وغیرہ بنا کر نہیں دیتی تو انہیں کسی اور کے ہاتھ کی ذائقے کی عادت پڑ جاتی ہے. تمہیں زیادہ پتا ہوگا شاید ولی سے بڑی جو اسے قابو رکھنے کو تمہیں بہت جتن کرنے پڑے ہوں گے. اب ڈھلتی عمر کو بھی تو روکنا ہوگا نا. بڑا ہی افسوس ہے مہر تم پر. میرے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے پاس نہیں. کل کو تمہارے اور میرے بچے اس حویلی میں کھڑے ہوں گے مگر لوگ جس کا نام لیں گے وہ خان ولید کے بچے ہوں گے. تمہارے بچے تو شہری ہوں گے. اپنے باپ دادا کی گدی کو سنبھالنے والے میرے بچے ہوں گے. خیر تمہارا بہت شکریہ. تم نے مجھے ولید دیا. اس کی قربت بہت سکون بخشا. مجھے اس کے پاس دنیا بھر کا سکون ملتا ہے جو شاید تم کبھی سمجھ پاؤ. اپنے ساس سسر کو بلا لو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. آیت نے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے مہر کو اور آگ لگائی. یہ دونوں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں مگر آیت مہر سے زیادہ خوبصورت تھی. جس میں کبھی کبھار آیت کی کوئی نہ کوئی چیز توڑ دیتی تھی. مہر آج اس نے پوری کی پوری آیت کو ہی توڑ دیا تھا. سانپ تھی یہ دوست کے روپ میں تو آج آیت نے اسے اس کی اصل اوقات دکھائی تھی. ولید بھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا. آیت کی والدہ اور والد بیٹی کو دیکھ رہے تھے جس نے ان کو اور بابا جانی کو مخاطب نہیں کیا تھا. ٹیبل پر سب کھانا ڈال رہے تھے. شابک نے مہر کی پلیٹ میں کھانا ڈالا. ارے جانے دل آپ کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور آپ کام کر رہی تھی. یہ تو غلط بات ہے نا. آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جو چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو. خان بس چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی. آیت کو ولید کے اس انداز پر حیرت ہو رہی تھی جو بہن آیت کے گھر والوں کے سامنے بدل گیا تھا. میں تمہیں کھلا دیتا ہوں. خان سب دیکھ رہے ہیں. ارے ان سے کیا شرمانا. اب وہ زمانے گئے جب ہم کمروں میں چھپ چھپ کر بیوی سے پیار کا اظہار کرتے تھے. جب اس گھر کی بیٹی آواز اٹھا سکتی اپنی محبت کی خاطر تو بیٹے اپنی بیوی کو پیار کیوں نہیں جتا سکتے. کیوں بابا جانی کیا کہتے ہیں آپ. بابا جانی آگے سے مدھم سا مسکرائے. ولید نے آیت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا. شابک تو اس کی والدہ خاموشی سے آیت کے ساتھ ولید کا لاڑ بھرا رویہ دیکھ رہے تھے. مہر کو تو اندر سے آگ لگی ہوئی تھی. شابک یوں سب کے سامنے سے نہیں کھلا سکتا تھا ورنہ یہ ولید کو اچھا جواب دیتی. ولید تمسخر سے ہنستے ہوئے مہر کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے دل کے جذبات جانتا ہو. ولید بیٹا آیت کو بھیجو نا کسی دن ہمارے گھر. مجھے آیت کی بہت یاد آتی ہے. نہ یہ فون کرتی ہے نہ آتی ہے. ایسا لگتا ہے ہم نے بیٹی دی ہے تو اس سے ہمارا اب کوئی تعلق نہیں. تعلق تو خیر واقعی نہیں ہے دائی. فرصت ملتے ہی آیت کو لاؤں گا میں آپ کی طرف. آیت خاموشی سے کھانا ولید کے ہاتھ سے کھا رہی تھی. مہر جو سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی خوبصورت ہے اب اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا. آیت آپ کمرے میں چلیں میں آ رہا ہوں. بیٹا کچھ دیر اسے میرے پاس بیٹھنے دو نا. آیت کی والدہ نے بڑی امید سے ولی سے التجا کی. نہیں تائی وہ دیے نا مہر آپ کو اس سے باتیں کر لیں. مجھے نیند آ رہی ہے اور آیت کے بغیر میں کمرے میں نہیں جاؤں گا اس لیے سب سے معذرت. ولید آیت کو تھامے ٹیبل سے اٹھ گیا. سب دیکھتے ہی رہ گئے. آیت کی والدہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی. کمرے میں آتے ہی ولید الماری سے ٹیوب نکال کر آیا. اگر ہاتھ جل گیا تھا تو کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی. معمولی سا ہے کچھ نہیں ہوگا. خان بیٹھو یہاں. میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے. ولید کا رویہ سخت تھا. آیت نے خاموشی سے ٹیوب لگوائی. میں چینج کر لوں. نہیں بیٹھو یہاں پر. اتنے دنوں بعد تیار ہوئی ہو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ماتم کرتی رہتی ہو. بیٹھی رہو یہاں. آیت خاموشی سے بیٹھ گئی. ولید نے کوئی کتاب کھولی اور آیت کا سر اپنے سینے پہ رکھوایا. آیت کو الجھن ہو رہی تھی مگر وہ ولید ہی کیا جو آیت کی بات مان جائے. صبح میرا ٹیسٹ ہے. دعا کرنا اچھا ہو. آپ مجھ سے کہہ رہے خان. جی بالکل. کمرے میں کوئی اور نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر مجھے ایسا دلواتی ہو کہ شادی تمہاری مرضی کی نہیں ہوئی. نہیں خان ایسا نہیں ہے. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. جو چیز ایک بار خان کی ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. تم تو پھر میری بیوی ہو. سو جاؤ تم. میں رات دیر تک پڑھوں گا. ولید نے آیت کے ارد گرد ایک بازو رکھا ہوا تھا. آیت تھوڑی دیر بعد سو گئی. جب آیت سو گئی تو ولید نے اسے لٹایا. آیت اسے بہت پسند تھی. اگر مہر وہ سب نہ کرتی تو آیت اس کے پاس ہوتی اسی رشتے سے مگر مقررہ وقت پر. مہر شاہ بخت نے اس کے دل میں نفرت کی دیوار بنا دی تھی. یہ انسان تھا جس کی نیچر ہے کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے. اسے صحیح اور غلط نظر نہیں آتا. ایسے ہی اسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آیت کہیں نہیں جائے گی اور یہ
ہمیشہ یہ سب سے دور رہے گی۔ صبح صبح حویلی میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ آیت ناشتے کے بعد کمرے میں آئی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ولید یونیورسٹی جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ ولید نے آئینے سے دیکھا کہ آیت اس کے کپڑے سمیٹ رہی ہے، پھر یہ الماری کی طرف گئی ہے اور اس کی چیزیں رکھ رہی ہے۔ آیت اسے ایسے ہی پسند تھی اپنے کام کرتے ہوئے۔ پھر بہت جلد اس کے گھر بچے بھی آ جاتے جن کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے آیت کو شاید یاد بھی نہ رہتا کہ اس نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے۔ ولید نے آیت کو آواز دی کہ یہ اس کے پاس آئے۔ آیت، تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں، کیا تمہیں میری شکل سے نفرت ہے؟ ایسا نہیں ہے خان، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تم مجھے بار بار اس چیز کا احساس دلاتی ہو کہ میں تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں۔ بولو نا آیت، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش ہو۔ خان، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، پھر جیسا رویہ آپ نے شادی کی رات سے لے کر اب تک میرے ساتھ رکھا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بھی لڑکی ایسی حالات میں اپنے شوہر سے محبت کر سکتی ہے۔ آیت، آیت، تم کیوں چاہتی ہو میں تم پر سختی کروں؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو مگر مجھے عورتوں کا اپنے سامنے بولنا پسند نہیں۔ خان، آپ نے جو کہا ہے میں نے مانا ہے، کیا آپ کی طرف سے بھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہیے؟ میری ذمہ داری کیوں ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں؟ آپ بھی تو میرے کچھ لگتے ہیں اور آپ کا بھی فرض ہے بیوی کی بات کو ماننا۔ میں نے تمہاری ہر ضرورت پوری کی ہے، تمہارا ہر حق پورا کیا ہے۔ حقوق کی بات آپ مت کرے خان، مردوں کو عورت سے اپنا حق تو لینا آتا ہے مگر جب بات فرائض کی آئے تو وہ شاید انہیں بھول ہی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے نزدیک آپ کی اہمیت شاید اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دل کی بات آپ کو بتا پاؤں، کیونکہ آپ نے مجھے شاید اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں آپ سے اپنے دل کی کوئی بات کروں۔ شوہر تو ایسا رشتہ ہے کہ جو ماں باپ کے بعد آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ شادی کی شروعات میں عورت کو جب سب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ خان؟ آیت، ولید نے آیت کو کمر سے تھاما اور اپنے نزدیک کیا۔ تمہیں پیار چاہیے نا مجھ سے، عزت چاہیے نا، سب دوں گا میں، تم صرف میری بن کر رہو گی، صرف میری۔ خان، آپ مجھے پاگل لگتے ہیں، ایسے مرد کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ ساری دنیا سے توڑ دے۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دادی صاحب آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر گئی، وہ اپنا سارا زہر آپ میں بھر گئی۔ انہوں نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ مرد حاکم ہے، حالانکہ آپ جیسے مرد تو عزت کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ ایک زور کا تماچا آیت کے منہ پر پڑا تھا۔ تم مجھے گھٹیا کہو گی؟ اب ولید خان کو گھٹیا کہو گی؟ تم میری بیوی ہو کر تم میری تربیت پر سوال اٹھاؤ گی؟ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ہنس کر ولید کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں غلط نہیں ہوں، غلط آپ ہیں۔ اگر آپ اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج یہ تھپڑ میرے منہ پہ نہ لگتا۔ آپ میری کئی بات کو اپنی انا پر چوٹ تصور نہ کرتے۔ جو محبوب ہوتا ہے نا وہ تو اپنے محبوب کے خاطر سب قربان کر دیتا ہے، اور آپ ایک بات برداشت نہیں کر سکے۔ ولید نے آیت کے بازو مروڑ کے پیچھے کی۔ ولید مرد تھا، مضبوط چاہے چھوٹا تھا، مگر آیت عورت تھی، نازک تھی، وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ آیت کی چیخیں نکل گئی تھی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آئندہ تم اگر میرے سامنے بولی نا تو تمہاری یہ زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی، یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو۔ یہاں اس حویلی سے لے جاؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے اور ایک گھر میں رکھوں گا، پھر ترس جانا تم اپنوں کی صورت دیکھنے کو۔ رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے ساری عمر، چاہے تم چاہو نہ چاہو۔ ولید نے آیت کا بازو چھوڑا۔ جنگلی وحشی، اپنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو خان بیگم، ورنہ پھر میں نے جنگلی بن جانا ہے جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جا رہا ہوں میں، اور واپس آؤں تو مجھے تیار ملو، یہ روتی دھوتی عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ ولید آیت کا آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوا بولا۔ ولید کے جانے کے بعد آیت باہر آئی۔ پھپھو آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ۔ یہ وہی شامر تھا جس کے ساتھ آیت کا رشتہ ہونا تھا، اور ساتھ میں وہی اقرا اس کی بہن آئی تھی جو شابک کے لیے پسند کی تھی سب نے۔ آیت اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سب سے ملی۔ پھپھو کو آیت کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان نظر آ گئے۔ شامر کی نظر بھی آیت کے چہرے پر تھی جہاں خشک آنسو اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ آیت کی ساس سمجھ گئی تھی کہ پھر کچھ ہوا ہے۔ آیت کی والدہ بھی پھپھو کے بہانے ان سب کے ساتھ ہی آ گئی کہ بیٹی سے ملاقات ہو جائے گی، مگر بیٹی کا چہرہ دیکھ کر ان کا دل دکھ گیا۔ آیت کچن میں گئی تو آیت کی ساس نے انہیں کہا کہ آیت سے ملنے کچن میں۔ آیت میری بچی۔ آیت کی والدہ آیت کو پکڑتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آیت کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس نے اپنے ہاتھ بھی ماں کے ارد گرد نہیں پھیلائے۔ میری بچی، تجھے ولید نے مارا ہے؟ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ تاکہ آج کی رات میں پھر اس سردی میں باہر گزاروں، یا مجھے میرا شوہر اس سے بھی زیادہ بڑی سزا دے؟ کہ یہ سزا کم نہیں تھی کہ آپ لوگوں نے میری شادی کر دی؟ اب آپ لوگ کیوں آتے ہیں بار بار میرے پاس؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو سانسیں میں لے رہی ہوں وہ کیسے چھین سکے؟ نہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہے، نہ کر ایسی بات ہے، بس کر دے امی۔ آپ کو میرا خیال شروع سے نہیں تھا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، آپ نے ہمیشہ مجھ پر لالا کو ترجیح دی، یاد ہے
کیا کہتی تھی آپ؟ بہنیں بھائی سے حصہ بھی نہیں لیتی، بعد میں وہی بھائی ان بہنوں کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، ان کا میکا ختم کر دیتے ہیں، بیوقوف ہوتی ہیں، بھائیوں کے نام پر چھپ چھپ کر روتی ہیں، میرے والوں سے ملنے کو اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ ارے ایسے بھائیوں کو تو سخت سزا دینی چاہیے۔ مجھے دیکھیں، آپ کے بیٹے کی محبت کے پیچھے دن رات ایک پاگل انسان کو سہتی ہوں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک اس نے مجھے صرف اس بات کی سزا دی ہے کہ میرے بھائی کا خون میرے رگوں میں اس کی بہن ہوں، میری تکلیف سے وہ تڑپے گا، مگر میرا بھائی تو میری خیریت پوچھنے کے بجائے شہر میں بیوی سمیت بیٹھا ہے۔ پوچھوں گی میں اس سے جب اس کی اولاد کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ ارے نہ کہے بھائی کو ایسے، بہنیں بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اپنی اولاد دوبارہ مل جاتی ہے، ویر نہیں ملتے ہیں۔ بس کر دے امی، یہ آپ کی زمان ہے کہ اولاد کو بھی قربان کر دو بھائیوں کے پیچھے۔ مجھے نہیں چاہیے شابک جیسا بھائی، میں نالت بھیجتی ہوں اس پر۔ میں نے جتنی اذیت سہی ہے نا، اس کی وجہ سے میرے لیے تو اس کا احترام بھی ختم ہو گیا اس دل میں۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ بہن بھائیوں پہ قربان ہو جاتی ہیں، جب ایک تھپڑ پڑتا ہے نا اس گال پر، تو جو ذلت کا احساس ہوتا ہے وہ شاید کوئی سمجھ نہ سکے۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے جینے دیں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ نام نہاد ہمدردی۔ دراصل آپ لوگ اس ہمدردی کو اس حویلی کی عورتوں کو دینے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ اس کے بغیر اب کسی کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آیت ماں کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں کیا کر سکتی تھی؟ بقول ان کے بڑھاپے کا سہارا تو بیٹا تھا، اس کے خلاف چلی جاتی تو بڑھاپے میں کیا کرتی؟ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو سچ میں جان قربان کرتے تھے بہنوں کے خاطر، مگر شعبہ خود غرض تھا، جس نے کچھ لمحات کے لیے تو خوشی حاصل کر لی تھی، مگر کسی کا دل دکھا کر اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ پھپھو کا کھانا آیت لوگوں کی طرف ہی تھا۔ آیت سارا دن ہی کچن میں رہی۔ آیت جانتی تھی اس نے اگر پھپھو کے بیٹے سے کچھ بات کر لی اور ولید نے دیکھ لیا تو نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا اس کی ذات کے لیے۔ آیت کو بہت غصہ آتا تھا جب ولید اس کے ساتھ سب غلط کرتا تھا، مگر یہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کا ہاتھ روک کر دیکھا تھا اس نے، مگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ولید نے اسے اور ٹارچر کیا تھا۔ ویسے بھی آیت کے پاس کیا راستہ تھا؟ یہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی ایک عام لڑکی کی طرح، کیونکہ یہ خان بیگم تھی، اور اگر یہ چلی بھی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اس کے اپنے سے اسی وقت ہاتھ پکڑ کر واپس چھوڑ جاتے۔ ان کے نزدیک اب بیٹی سے ان کا کوئی تعلق، کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ بابا جانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ آیت کی جائیداد تو گھر میں ہی رہے گی، ویسے بھی وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ بیٹی جائیداد لے جائے۔ بیٹا ہر حق رکھتا تھا ان کے مطابق، اور یہ معاشرے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی سوچ تھی۔ اگر بیٹی ماں سے بھی اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مانگے تو اسے جو سننے کو ملتا وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ بد دعائیں دی جاتی ہے، اسے نافرمان کہہ دیا جاتا ہے، کس لیے؟ صرف اپنا حق مانگنے پر، جو اس کا اپنا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیوں نہیں سوچتے ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے کہ ان میں اور ان کے بچوں میں کتنا جنریشن گیپ ہے؟ جو لڑکا انہیں اپنی بیٹی کے لیے ٹھیک لگ رہا ہے وہ ان کی بیٹی کے لیے شاید اچھا نہ ہو۔ ایک بار وہ سوچے کہ ان کی زندگی کا علم نہیں، مگر ان کی بیٹی نے اب اسی گھر میں رہنا ہے، ایک عمر گزارنی ہے، مگر لڑکی کو سمجھدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اپنے لیے فیصلے بہتر نہیں لے سکتی۔ پھر جب وہ شادی کرتی ہے تو اسے سمجھدار کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ماں باپ کی عزت کو خراب نہیں کرے گی اور سب کچھ سہ لے گی۔ کیا وہ پہلے پاگل تھی؟ جب بچی تھی شادی کے بعد ایک دم وہ کیسے بڑی ہو گئی؟ آج یہی سب سوچ رہی تھی جب پھپھو اس کے پاس آئی۔ ارے میری بیٹی، جب سے آئی ہوں کچن میں ہوں، کیا بھابھی تجھ سے بہت کام کرواتی ہیں؟ ارے نہیں پھپھو، انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، بس میرا اپنا دل نہیں لگتا کسی چیز پہ تو کھانا بنا لیتی ہوں۔ میرا بچہ اداس ہے؟ پلیز پھپھو، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ بیٹا تو اپنی پھپھو کو ایسا سمجھتی ہے جو تیرے زخموں پر نمک چھڑکے گی؟ میں بھی اسی گھر سے گئی ہوں، میں جانتی ہوں اس گھر کی سب باتیں، تجھے مجھے بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تجھ سے یہی کہوں گی، بس کچھ وقت گزار لے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس کر دیں آپ سب لوگ، ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں صبر کر جاؤں، کر تو رہی ہوں صبر۔ آپ لوگ ولید کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ اپنی عادات کو بدلے؟ کیا میں انسان نہیں ہوں ہر بار میں اپنی عزت نفس کو قربان کروں؟ مت آیا کرے میرے زخموں کو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگ۔ آیت غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اب اور خراب ہو گیا تھا۔ یہ بہت زیادہ روئی تھی اپنے کمرے میں۔ کھانے کے وقت رات کو اس کی آنکھ کھلی، یہ سوئی تھی دوپہر میں۔ ولید اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں کھانے پر۔ ولید نے آیت کا کندھا تھامنا چاہا، جسے آیت نے غصے سے جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ آیت بیٹھ سے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں یہ تیار ہوئی، ولید کے ساتھ یہ نیچے آئی جہاں سب ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ یہ شامر کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سب باتیں کر رہے تھے جب شامر نے اسے مخاطب کیا۔ ویسے ولید، تم نے آیت کو اجازت نہ دے کر ہاؤس جاب کرنے کی اچھا نہیں کیا۔ اگر میرے ساتھ آیت کی شادی ہو جاتی تو یہ آج ڈاکٹر بن چکی ہوتی مکمل طور پر۔ تم شاید اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ شامر نے بھی اپنے اندر کا غصہ نکالا جو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی آیت سے۔ اس کی بھی بہن
बहन का रिश्ता टूटा था। तुम्हें हमारे पर्सनल मामलात में बोलने की जरूरत नहीं। आयत, तुम कमरे में जाओ। वैसे वलीद बड़ी है तुमसे, आप कहकर बुलाया करो। फूफी की बेटी ने भी आंख लगाना जरूरी समझा। वलीद ने गुस्से से इसे घूरा। लगता कि तुमने कुछ ही अरसे में उम्र को बढ़ा लिया अपनी, जो यूं बुढ़ी औरतों जैसी बातें करती हो। आयत मेरी बीवी है और मैं इसे जो भी बुलाऊं, तुम जैसों से मशवरे की जरूरत नहीं। वलीद उठते ही आयत का हाथ थामे इसे ले गया। आयत को मालूम हो गया था कि इसकी जिंदगी और भी मुश्किल होने वाली है। वलीद आयत को कमरे में लाया और इसे बेड पर फेंका। तुमने हमारी पर्सनल बातें शामिर के साथ शेयर की। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? दूध पीता बच्चा हूँ मैं, हाँ? कि लोग कह रहे कि तुम समझदार हो और मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ। वलीद ने आयत के बालों को जोर से थामा। आयत को आज वलीद से सख्त नफरत हो रही थी। इसने पूरा जोर लगाया और वलीद का हाथ अपने बालों से हटाया। शर्म आनी चाहिए आपको खान, मैंने तो कभी इस इंसान से बात भी नहीं की। पूरा दिन मैं किचन में रही वहाँ, और पहले भी मैंने कभी शामिर से बात नहीं की। आपके दिमाग में ये गन भरा है जिसकी वजह से आपको कुछ भी नजर नहीं आता। ये आपका कसूर नहीं है, आपने अपनी बहन को ये सब करते देखा है, इसलिए आपके दिल में हर एक लड़की के लिए यही गन भरी हुई है। वलीद ने आयत को मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे आयत ने रोक लिया। आज हाथ मत उठाना मुझ पर। ये लैम्प देख रहे हैं ना, यही सर पर तोड़ दूंगी आपके। अगर मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ यहाँ, तो वो मेरी मजबूरी है। आपकी बदकिरदार बहन की मोहब्बत और इश्क माशूकी की बदौलत मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। ये थप्पड़ मुझे नहीं, इसे मारने थे ना बड़े मजमे में, जब वो अपनी कलाई पर चाकू लिए खड़ी थी। अरे इसे रोकते ना इसकी पसंद से शादी करने से। बुज़दिल हैं आप खान, बहुत बुज़दिल। रोज मुझ पर हाथ उठाते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, आप ये भी जानते हैं, इसलिए सब कुछ करते हैं मेरे साथ। तो मैं आपको बता दूं, कल को अपनी बेटी को भी शादी पे यही कह देना, तुम्हारा शौहर तुम्हें हमारे जो मर्जी करे, इसमें हमारा अमल दखल नहीं। मैं कहती हूँ आप जैसे मर्द अपनी बेटियों को तो संभाल कर रखते हैं, मगर दूसरी की बेटी के कच्चे से उठाई हुई होती हैं, जिनके साथ ये सब सलूक करते हैं आप। नफरत होती है मुझे आपसे। तो मुझे ये सब बातें सुनाओगी? मुझे, वलीद खान को? तुमने मुझे समझ क्या रखा है, हाँ? बुज़दिल औरत पर हाथ उठाने वाला होता ही बुज़दिल है। वो कमजोर है, अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे दिल से उतर चुके हैं आप। मर्द का एक थप्पड़ औरत की नजर में मर्द को ऊंचाई से बहुत नीचे गिरा देता है। ये हर थप्पड़ मेरे लिए जिल्लत है, मगर ये बात याद रखे खान, ये जिल्लत सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है कि आप एक कमजोर पर हाथ उठाते हैं। आयत वलीद का हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई थी। वलीद ने पास पड़े हुए टेबल से गुलदान उठाया और नीचे फेंक दिए। वलीद ने अपना सर पकड़ लिया। जितना ये आयत को डरा धमका कर खुद की तरफ माइल करने की कोशिश करता, इतना ही वो इससे दूर हो रही थी। दादी साहब, जो इसकी दादा से 10 साल छोटे थे, उन्होंने हमेशा दादा पर रोब ही जमाया था। दादी के सामने कभी दादा बोले भी नहीं थे। आधे से ज्यादा जायदाद इनकी थी, इसलिए इनका रोब था। दादी की वजह से इस हवेली में बहुत कुछ खराब हुआ था। जब आयत और वलीद की शादी हुई तो दादा ने इससे कहा था कि ये दादा साहब की तरह हर किस आयत को खुली छूट न दे। कल को आयत इसे बच्चा समझेगी और सारी जिंदगी खराब हो जाएगी इसकी। बाबा जानी को ये नहीं पता था कि वो ये बात करके अपनी पोती की ही जिंदगी खराब कर रहे। वलीद ने बचपन से अपनी माँ को बाप से मार खाते देखा था। वो कभी रोई नहीं थी किसी के सामने अपने मियाँ को लेकर। वो चाहे उन्हें जूते में मार ले, मगर वो कभी नाराज नहीं हुई थी। आयत के साथ सुलूक में ज्यादा हाथ वलीद की तरबियत का था, जिसमें औरत पर हुक्मरानी ही सिखाई गई थी। वलीद इस वक्त सख्त गुस्से में था, इसलिए ये बाहर निकल गया। आयत भी लॉन में चली गई थी। आयत को वलीद पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आखिर को ये भी इंसान थी। आज के बाद इसने फैसला किया था कि ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे रिश्ते कितने ही खराब क्यों ना हो। मेहर बहुत खामोशी से इस हवेली से चली गई। वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी, तो ये क्यों उसके खातिर सब सहती। इसने अपनी दोस्त फारिया को कॉल की, घर के नंबर से कॉल की। बेवफा, याद आ गई तुझे मेरी? शादी क्या हो गई तेरी, तो गायब ही हो गई है। जवाब में आयत ने रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों रो रही है? क्या हुआ है बताना। मेरी शादी नहीं हुई फारिया, मेरा सौदा हुआ है। मेरा सौदा करने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने हैं। तुम जानती हो मैं सख्त अजियत में हूँ। मैं पल पल मर रही हूँ यहाँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है खुद को इस अजियत से बाहर निकालने का। क्या हुआ है मुझे बता तो सही। आयत इसे सब कुछ बताती गई और साथ साथ रो भी रही थी। तू परेशान मत हो, कल ही आती हूँ मैं तेरे पास। वैसे भी बाबा ने कहा था हमने सवात ही जाना है, तो तुझसे मिलते हुए जाऊंगी। मैं कल ही आती हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा है तेरे खानदान वालों ने, हाँ? जीती जाती इंसान है तू। मैं भी तो देखूं जरा क्या करते हैं सब लोग। आयत को बहुत हौसला हुआ था फारिया से बात करके। आयत वलीद का इंतजार किए बगैर ही कमरे से चली गई और चुपचाप बिस्तर पर सो गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं
نہیں تھی کہ یہ ولید کو اب دوبارہ برداشت کرتی۔ مہر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، یہ اسپتال سے آئی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاہباز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، ملازم سب سونے جا چکے تھے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ شاہباز یوں رات کے گھر سے باہر رہتا۔ میں ساری رات گھر میں پریشان رہی۔ 5 بجے کے قریب شاہباز گھر آیا، مگر کوئی لڑکی تھی اس کے ساتھ جس نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ لاش میں بیٹھی ہوئی مہر کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ کون ہو تم اور شاہباز کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میڈم، میں نے انہیں کلب میں دیکھا تو ان سے ان کا پتہ پوچھا اور انہیں چھوڑنے آ گئی۔ آپ کے شوہر نے شراب پی رکھی ہے، شاید کلب میں کوئی پارٹی چل رہی تھی تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی پی لی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ شاہباز کو سہارا دے کر مہر کمرے میں لائی۔ یہ حیران ہو گئی کہ شاہباز شراب بھی پیتا ہے، اس کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ مہر کو صبح کا بے چینی سے انتظار تھا۔ صبح شاہباز کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے ہی صوفے پر مہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے میری جان نے آج ہسپتال نہیں جانا تھا؟ نہیں، میری آج ڈیوٹی نہیں ہے۔ شاہباز، آپ نے رات کو شراب پی تھی؟ شاہباز نے مہر کی طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، بیبی یہ چیز عام سی ہے، تم ان چیزوں کو زیادہ مت دیکھو۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ سب عام ہے۔ مگر شاہباز، مجھے یہ سب پسند نہیں، مجھے زہر لگتے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں بیبی، تمہارے لیے میں اپنی عادات تو نہیں بدل سکتا نا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے ان کی طرف سے کیے جانے والے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، مگر میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی شاہباز۔ شاہباز مہر کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی تھامی۔ میری جان، تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہے اب، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے تم سے شادی تمہاری ہی پسند سے کی ہے۔ تم جانتی تھی کہ حویلی کے باہر میری ایک دنیا ہے، اب تمہیں ایسا ہی رہنا ہے۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ تمہیں میرا پیار مل رہا ہے نا، اس سے زیادہ کی توقع نہ کرنا مجھ سے کہ میں عام مردوں کی طرح تمہاری ہر بات مانوں گا۔ مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، میں آتا ہوں۔ مہر کو شاہباز پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، مگر یہ کر بھی کیا سکتی تھی، اب اس نے خود ہی اپنی پسند سے شادی کی تھی، اب یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح صبح آیت کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ولید کے بازو کے ہلکے میں پایا۔ اس لمحے اس کا دل کیا کہ ولید کو اٹھا کر کوئی چیز مار دے۔ یہ ولید کا بازو ہٹاتے ہوئے اٹھ بھی گئی۔ آیت، ولید نے اسے نیچے اترنے سے روک لیا۔ چھوڑے مجھے خان۔ سوری، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تم میری بیوی ہو تو کیا ایک سوری وہ ساری ذلت مٹا دے گا جو میں نے برداشت کی ہے؟ ہرگز نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آیت دیکھو پلیز، میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے، مجھے معافی مانگنے نہیں سکھایا گیا، پلیز میری بات کو سمجھو۔ میں کیا سمجھوں کہ اگر آپ کو کچھ نہیں سکھایا گیا تو وہ بھی میری غلطی ہے؟ اپنی خامیوں کو چھپانے کا اچھا ذریعہ خان، مگر مجھے یہ باتیں اب اٹریکٹ نہیں کرتی۔ میری طرف سے جو مرضی کریں اب آپ۔ آیت اس کا ہاتھ چھڑا کر اڑ گئی۔ ولید کے لیے سچ میں آیت سے معافی مانگنا بہت مشکل تھا، مگر اس نے معافی مانگی۔ شاید آیت کے دل کے زخم اتنے بھر گئے تھے کہ ولید جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اسے اب معاف نہیں کرنے والی تھی۔ آیت کی دوست فاریہ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ فاریہ کے گلے لگ کر آیت نے اسے اپنے سارے غم بانٹ لیے۔ فاریہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ تم نے اسے برداشت ہی کیوں کیا؟ 2 جوتے لگانے تھے جب پہلی بار اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم بھی گھریلو عورتوں کی طرح چپ چاپ اس کا ظلم سہتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم نے اتنی تعلیم کیسے حاصل کی ہے؟ ہاں، میں کیسے آواز اٹھاتی فاریہ؟ یہ تمہارے بابا نہیں ہے جو تمہاری ہر بات مانتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہاں بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے پڑھایا لکھایا بھی اس لیے گیا تھا کہ کل کو اس آنے والے زمانے میں کوئی اس حویلی پر انگلی نہ اٹھا پائے کہ یہ لوگ عورتوں کو پڑھانے نہیں دیتے۔ اس حویلی میں کوئی پہلی لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ ویسے وہ ہے کہاں تمہارا شوہر؟ ذرا میرے سامنے تو آنے دو، 2 ہاتھ کروں گی اس کے۔ آخر اس سے سمجھا کیا ہوا ہے خود کو؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ؟ فاریہ، میں نے کل اس کا ہاتھ روکا اور مزے کی بات ہے آج صبح اس سے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے تو اس دن سے اس سے نفرت شروع کر دی تھی جب میرے چہرے پہ پہلا تھپڑ مارا تھا اس نے۔ مجھے سخت برا لگتا ہے وہ اب۔ آیت، اگر اس نے معافی مانگی ہے تو اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے۔ وہ سدھرنے والا نہیں ہے، میری بات مانو، ایک آخری بار رشتوں کو دو۔ وہ ابھی چھوٹا ہے تم سے بہت، اس میں میچورٹی شاید ویسی نہیں ہے جیسی تم میں ہے۔ عورت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا، تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تمہاری طبیعت مجھے کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہے، کہیں کچھ خوشخبری تو نہیں؟ پتہ نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں پتہ چل جانا چاہیے۔ خیر، میں بھی تو ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں چیک کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم obese سے ہو۔ فاریہ نے گاڑی میں پڑا ہوا اپنا میڈیکل کا سامان منگوایا جو اس نے اپنے گاؤں لے جانا تھا، وہاں کے اسپتال کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد آیت کو فاریہ نے خوشخبری سنا دی۔ مبارک ہو، امید سے ہو تو؟ پتہ نہیں فاریہ، مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ چھوڑ دو سب کچھ اور خود کا دھیان رکھو، اب بھول جاؤ اپنے شوہر کو تم، اور اب اس کو اہمیت ہی نہ دو۔ تمہارے پاس اتنا بڑا تحفہ جو آنے والا ہے، اسے احساس دلاؤ کہ اگر وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک رکھے گا تو تم بھی اس کو اپنے بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دو گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں چلتی ہوں، پھر دوبارہ آؤں گی سوا سے واپسی پر تم سے ملنے۔
فاریہ جا چکی تھی۔ آیت کو فاریہ کے ساتھ ہونے سے بہت زیادہ حوصلہ ہوا تھا۔ اب اس کے پاس اس کا بچہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ کوئی بات برداشت نہیں کرے گی ولید کی۔ آیت نے اپنی ساس کو اپنے امید سے ہونے کا بتایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ یہ بات سب کو پتہ چل گئی تھی حویلی میں۔ بابا جانی نے باقاعدہ صدقہ خیرات کی کہ اگلا حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ ولی جب رات کو حویلی آیا تو اسے سب سے یہ بات پتہ چلی۔ یہ کمرے میں گیا تو آیت لیٹی ہوئی تھی۔ ولی چلتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی خوشی پر سب سے پہلے میرا حق تھا، وہ تم نے لوگوں کو بتا دی۔ کیوں آیت؟ آیت نے ولید کی طرف رخ موڑا۔ تو ایسا کریں، اس بات پر بھی دو چار لگا دیں۔ آپ یہی تو کرتے آئے، اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو ہر بات پہ اعتراض ہے۔ اب اس بات کو لے کر بھی مجھے ماریں گے آپ؟ مجھے غلط مت سوچو خان بیگم، میں اس خوشی کو تمہارے ساتھ بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں میری ہر بات ہی غلط لگتی ہے، کبھی میری باتوں کو سیدھے طریقے سے بھی لے لیا کرو۔ آپ نے کوئی راستہ چھوڑا ہے؟ خیر، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو باہر جائیں، چچی سے کہہ دیں، وہ آپ کا کھانا دے دیں گی۔ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا آج، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ ولید نے آیت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تم نے کھانا کھایا ہے خود؟ میرا موڈ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اٹھو کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ تو میرا بہت پیارا بچہ ہوگا۔ ولید نے آیت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ خبردار، جو مجھے چھوا بھی تو میرے بچے تک بھی تو وہ احساسات پہنچنے چاہیے نا جو میں محسوس کرتی ہوں۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا اب آپ خان۔ کیوں؟ میرا بھی بچہ ہے یہ، تم اپنے گھر سے لائی تھی اسے؟ جیسے میں تو جانتی ہی نہیں نا، یہ سارا پیار محبت بیٹے کے لیے ہے۔ اگر بیٹی ہوگی تو اس کا نصیب بھی دوسری آیت کی طرح ہو جائے گا۔ فضول باتیں مت کیا کرو آیت، اٹھو، میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں سونے دوں گا، کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ آیت خاموشی سے اٹھی اور ہلکا پھلکا کھا لیا۔ سونے کے وقت ولید کی عادت تھی یہ آیت کو اپنے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ اس نے آیت کو اپنے قریب کرنا چاہا مگر آیت نے پھر اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ کہا ہے نا قریب مت آئے، سمجھ نہیں آتی؟ نہیں اچھا لگتا مجھے جب آپ آتے ہیں میرے قریب۔ یہ کیا حرکت ہے آیت؟ ایسا کوئی کرتا ہے؟ ایسا ہر اس عورت کو کرنا چاہیے جس کا شوہر بے حس لوگوں کی خاطر اسے بات بات پر مارتا ہے۔ آیت پلیز، میرے سوری کی ہے نا، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا۔ آیت نے کروٹ بدل لیا، تکیہ بازو میں کھینچ کر تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ ولید نے آیت کے بال پیچھے کیے، پھر اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیبی، ماما بہت زیادہ غصہ ہے نا، بابا منا لیں گے، آپ جلدی سے آ جاؤ۔ آپ تو مجھے جانتے ہو نا، ماما آپ کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ تو میرے چھوٹے سے چیمپ ہوں گے نا، آپ چھوٹی سی گڑیا بھی تو ہو سکتی ہو نا، نینی سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں والی۔ ولید نے جھک کر آیت کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر سکون سے سو گیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ہی رویے سے آیت کو خود سے بہت دور کر دیا ہے۔ میں جلدی فارغ ہو گئی تھی اسپتال سے تو اس نے شاہبگ کے آفس میں آنے کا سوچا۔ یہ آفس آئی تو اسے بہت سے لوگ جانتے تھے، اسے شاہبگ کا آفس بھی پتا تھا۔ یہ سیدھے آفس میں چلی گئی، مگر آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ شاہبگ کو ایک لڑکی اس پر جھکی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی۔ شاہبگ کی ٹائی بھی اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ شاہبگ! لڑکی پیچھے مڑی تو مہر اسے فوراً پہچان گئی۔ یہ شاہبگ کی سیکرٹری تھی۔ اچھا، تو میرے پیچھے یہ سب کام بھی ہوتے ہیں؟ میں تم غلط سمجھ رہی ہو، آؤ یہاں پر واپس۔ شاہبگ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا جبکہ اس نے لڑکی کو اشارہ کیا کہ یہ باہر چلی جائے۔ مہر اندر آئی اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے باہر جاتی لڑکی کے چہرے پر تھپڑ لگائے۔ شرم نہیں آتی کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر اتنی آگ لگی ہوئی تھی تو کوئی ڈھونڈ لیتی نا جو تمہاری قیمت اچھی ادا کر دیتا۔ سیکرٹری بھی کافی ڈھیٹ تھی۔ ارے جتنی قیمت آپ کے شوہر ادا کرتے ہیں اور کوئی کر سکتا ہے کیا میڈم؟ اب سر اتنے ہینڈسم ہیں تو ان پر صرف آپ ہی کا حق نہیں ہے، باقی لڑکیوں کو بھی ان سے فائدہ حاصل کرنے دیں۔ شٹ اپ! مہر نے ایک اور تھپڑ اسے مارا۔ شاہبگ کھڑا ہو گیا۔ مہر، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ صرف میری جاننے والی ہے، سیکرٹری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس کر دے شاہبگ، نظر آ رہا ہے مجھے کہ آپ کی کیا لگتی ہے۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے آپ کے لیے سارے خاندان کی مخالفت موڑ لی اور آپ یہاں یہ سب کرتے پھر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دیکھو مہر، ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اس قسم کی دوستیاں عام ہوتی ہیں، تو میں اب ان سب چیزوں کی عادت ڈال دینی چاہیے۔ میں کیوں ڈالوں ان سب چیزوں کی عادت؟ آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی بہن میرے بھائی کی بیوی ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گے تو اسے بھی میں حویلی میں راج نہیں کرنے دوں گی۔ مہر واپس چلی گئی۔ شاہبگ بے شک مہر سے بہت محبت کرتا تھا مگر یہ اپنی ایسی زندگی چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ مہر اسے سمجھے گی۔ کچھ دنوں سے مہر نے یہ ظاہر کیا تھا یہ بھی حویلی کی عورتوں کی طرح تنگ نظر ہے، مگر ایسا نہیں تھا، وہ ٹھیک تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کو تکلیف دے کر آگے آتے ہیں تو پھر کامیابی کیسی؟ آئی چچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ حویلی میں کچھ عورتیں آئی تھی، کچھ ہاتھ سے کڑھائی ہوئے کپڑے لے کر۔ آیا چچی کے ساتھ ان میں سے سوٹ پسند کر رہی تھی۔ ویسے بھی اب تو ظاہر ہونے لگا تھا کہ یہ امید سے ہے اور اس کا وجود بھاری ہو گیا تھا۔ بیوی جی، آپ تو بڑی پیاری ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے جی دن بدن۔ ارے کیوں نہیں ہوگی،
ولید خان اتنا خیال جو رکھتے ہیں اس کا، دیکھنا میری بہو بہت پیاری ہے، کیسے اس حویلی کو بچوں کی کلکاریوں سے بھرے گی۔ چچی نے آیت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آیت سوٹ دیکھ رہی تھی جب مہر حویلی میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ ارے مہر بیٹا، چچی کھڑی ہو گئی۔ مہر نے انہیں دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور ان کے گلے لگ کر ایسے بری طرح سے روئی کے پاس بیٹھی عورتیں بھی ڈر گئی۔ آیت نے فوراً ہی انہیں باہر بھیجا۔ بتا تو بیٹا ہوا کیا ہے؟ مورے شابک کے اور لڑکیوں سے تعلقات ہیں، وہ کہتے وہ ان کی زندگی ہے، نہیں بدل سکتے وہ، میں نے خود انہیں ایک لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے۔ آیت تو اس کی بات سنتے ہی حیران ہو گئی۔ کہاں وہ مہر تھی جو شابک کے پیچھے پاگل تھی اور کہاں یہ مہر تھی؟ اس نے ضرور شابک کو ولید کے رویے کے بارے میں کچھ کہا ہوگا، اس سے تو میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی نا، میرا بھائی اسے منہ نہیں لگاتا۔ دیکھنا آنے دو میرے بھائی کو، اسے بھی گھر سے نکلواتی ہوں۔ مہر آیت کو مارنے کے لیے آگے آئی۔ چچی نے فوراً سے پکڑ لیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ امید سے ہے وہ، ولید کو پتہ چل گیا نا تو تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دے گا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اور تم اسے مارنے چلی ہو؟ تم نے خود ہی شابک کو پسند کیا تھا، اس وقت کتنا منع کرتے تھے سب تمہیں، تو اب کس بات کا شور ہے؟ ارے مورے آپ نہیں جانتی، میں اس ڈائن کو اچھے سے جانتی ہوں، خود کی تو شادی چھوٹے لڑکے سے ہو گئی نا جو اس کو اہمیت نہیں دیتا، آخر کو بوڑھی جو ہو رہی ہے، اس لیے اس نے شابک کو میرے خلاف کیا ہے، میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، کہیں ولید سے اسے گھر سے باہر کرے۔ آیت بیٹا تم کمرے میں جاؤ، یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ آیت جو حیائی سے اتنی دیر سے سب دیکھ رہی تھی، وہ چچی کے کہنے پر فوراً کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت یہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ دو جانیں تھی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے دو بچے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس عرصے میں ولید نے اسے اپنا ایک الگ ہی روپ دکھایا تھا۔ وہ سختی کرتا تو اس لیے کہ یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہی تھی، مگر اب آیت کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، وہ جو مرضی کرے، کیونکہ اب اس کے پاس اس کے بچے آنے والے تھے جو اس کی کل کائنات تھی۔ مگر مہر کی باتوں سے اس سے ڈرا دیا تھا۔ اگر آیت کو مہر کے کہنے پر ولید نے نکال دیا تو جیسے مہر کے کہنے پر ہی ولید نے اس سے شادی کی تھی۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی آیت کا سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا جو یہ اکثر دو بار کھاتی تھی، ایک پہلے اور ایک ولید کے ساتھ۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کرے۔ آج ولید کا امتحان تھا کہ وہ کیا کرتا، بہن کے خاطر بیوی کو میکے چھوڑ آتا یا اس کا مان رکھ لیتا۔ آیت کا مان کسی نے نہیں رکھا تھا، مگر اسے ولید سے امید تھی کہ شاید وہ اس کا مان رکھ لے۔ ولید حویلی آیا تو اسے حویلی میں خاموشی کا احساس ہوا۔ یہ ابھی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی آواز آئی۔ بیٹا کمرے میں آؤ، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ ولید اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہاں آیت کی والدہ اور والد بھی تھے، ساتھ میں بابا جانی اور مہر کے والدین بھی تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آیت تو ٹھیک ہے؟ آیت ٹھیک ہے، مگر تمہاری بہن ٹھیک نہیں ولید۔ تم جانتے ہو ولید، شابک نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس کی اور کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، تم بھی اس کی بہن کو واپس گھر بھیجو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے۔ ولید پہلے تو مہر کی بات سن کے خاموش رہا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اپنے دل جان سے عزیز بیوی کو تمہارے خاطر چھوڑوں گا، وہ بھی اس وقت جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ولید؟ بھائی تو بہنوں کے خاطر کچھ بھی کر جاتے ہیں، تمہاری بیوی اپنی ماں باپ اور بھائی کو تمہاری باتیں بتاتی ہے، جس کی وجہ سے شابک مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، یہ تائی بھی سب میں شامل ہے۔ بابا جانی اور سب حیران ہو رہے تھے کہ مہر کیسے الزام لگا رہی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو مہر، ہماری تو بات ہی نہیں ہوئی اپنی بیٹی سے پچھلے 6 ماہ سے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ شابک سے وہ پہلے بھی بات نہیں کرتی تھی، اب کیا کرے گی؟ ولید بیٹا ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ آیت کی والدہ نے ولید کو سمجھانا چاہا کہ کہیں ولید غصے میں ان کی بیٹی کو مارنے ہی نہ لگ جائے۔ تائی اب آیت کو لے کر آئے۔ آیت کی والدہ فوراً اٹھی اور اپنی بیٹی کو لے آئی۔ لو آ گئی ہے ولید، اس سے پوچھو کیا پٹیاں پڑھاتی ہے میرے شوہر کو کہ وہ مجھ سے اس قدر بدگمان ہو گیا ہے۔ میں پھر آیت کو مارنے اٹھی۔ اب کی بار ولید نے اسے بازو سے پکڑا اور زوردار تماچا مارا۔ خبردار، جو آئندہ میری بیوی کے بارے میں اپنی غلیظ زبان سے ایک لفظ بھی کہا تو تم نے خود اپنی پسند سے اس شخص سے شادی کی ہے، یاد ہے؟ کتنا سمجھایا تھا تمہیں میں نے کہ وہ بدکردار آدمی ہے، تمہارے قابل نہیں، مگر تمہارے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا۔ اب بھگتو۔ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آیت اور میں جیسے مرضی رہے، مگر کسی کو حق نہیں کہ میری خان بیگم کو کچھ کہے یا اس کی طرف قدم بھی بڑھائے۔ میں لحاظ نہیں کروں گا کسی کا بھی، اگر کوئی میرے دل جان کے خلاف بولا۔ آیت آئندہ مہر تمہیں کچھ بھی کہے تو میرے کہے بغیر اسے اس حویلی سے باہر پھینک دینا۔ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی ہے، اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے۔ چلو آیت، میری جان نے اپنا حال خراب کر لیا۔ ولید آیت کو اپنے حصار میں لے کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہر نے تو رو رو کر حویلی سر پر اٹھا لی۔ بابا جان یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، جب شادی اپنی پسند کی ہے تو نبھائے بھی۔ ولید آیت کو لے کر جیسے ہی کمرے میں آیا، آیت اس کے سینے سے لگ کر بہت سا روئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، خان میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ولید نے آیت کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔
मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ भला? मेहर ने अपनी पसंद से शादी की थी। जिस दिन वो इस हवेली से गई थी तो इसे बहुत ज्यादा गुरूर और मान था खुद पर कि इसने एक बहुत अच्छे हमसफर का इंतखाब किया है। सबने इसे समझाया था और जब इसकी शादी हो रही थी तो बाबा अब मैंने इसे कह दिया था कि अब इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हमारे खानदान की हर रिवायत को तोड़ कर गई है। अब की वो आई है वापस और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि इसकी बातों में आकर तुम्हें छोड़ूंगा। वलीद आयत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम तो मेरी जान हो आयत, मुझे माफ कर दो आयत, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है। तुम जानती हो दादी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि इनके मर जाने के बाद इनका तख्त कोई ऐसी औरत संभाले जो इनकी जैसी ही हो, और जब भी वो तुम्हें देखा करती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि मेरी आयत की शादी वलीद से होगी। इनके दिमाग में एक बात थी कि जो औरत मर्द से बड़ी होती है ना, इसका पूरे घर पे राज होता है। वो मर्द को बच्चा ही समझती है अपने आगे। वो बार बार मुझे कहा करती थी कि मेरी आयत मेरी जगह आएगी। तुम्हें शुरू से पसंद करता हूँ आयत में, मगर मेरे दिल में एक डर था कि कहीं दादी साहब की तरह तुम भी मुझे बच्चा ना समझने लग जाओ। मैं चाहता था तुम मुझे मुकम्मल इंसान समझो, हमारा रिश्ता बराबरी पर हो। फिर जानती हो, सब नौकरों के सामने मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के कहने पर इजहार मोहब्बत किया। बाबा के वो मुलाजिम जो कभी सर नहीं उठाते थे, इनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बाबा जानी ने मेरी शादी की रात मुझे कहा था कि तुम्हें मैं सिर्फ शाहबक की बहन समझू, जिसकी वजह से पूरे खानदान में इनकी बेइज्जती हुई है। मेहर को तो वो कुछ ना कह पाए, मगर अपनी अना की तस्कीन के खाते तुम्हें दुख में देखकर वो खुश होते, और शायद मैं भी। मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया कि जिनकी खातिर मैं तुम्हें सजा दे रहा था वो तो अपनी जिंदगी में खुश है आयत। तुम्हें मार कर मैं भी रातों को नहीं सोता था। मुझे माफ कर दो आयत, हमारे बच्चों की खातिर मुझे माफ कर दो। आयत ने अपना हाथ वलीद के हाथ से लिया। माफी का लफ्ज कितना आसान है ना खान, मगर वो जिल्लत क्या आप सारी जिंदगी मिटा पाएंगे जो मैंने बर्दाश्त की है। मेरी शादी की पहली रात आपने क्या सलूक किया था मेरे साथ। मेरा ख्वाब था मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो ख्वाब मेरा खत्म हो गया। मैं कैद होकर रह गई कि मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। दरअसल आप भी सबकी तरह ही खुदगर्ज है। आप में भी जरा इंसानियत होती तो आप मेरी कदर करते, मुझे मोहब्बत देते, मगर आपने क्या किया। नहीं आयत, ऐसा मत करो। मुझे जो चाहे सजा देना चाहो दे दो, मगर मुझे माफ कर दो। आयत, बच्चों के खातिर मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे जैसे हों या मेरी बेटी का नसीब तुम जैसा निकल आए। आयत वलीद की बात पर हंसने लग गई। बात औलाद की आई है ना, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। ऐसे ही आपने भी किसी की बेटी को बहुत सताया खान, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं आयत, प्लीज, तुम कहती हो ना तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेता हूँ। वलीद ने आयत के पाँव थाम लिए। छोड़े मेरे पाँव, जरूरत नहीं अब आपको मेरी तरफ लौटाने की। प्लीज आयत, एक बार एक मौका तो दे दो मुझे। मेरी कमर में सख्त दर्द हो रहा है खान, मुझे सोने दे। कहीं ऐसा ना हो कि जिन बच्चों के खातिर आपने रिश्ते को बेहतर बनाने का सोचा है वही ना रहे। नहीं आयत, ऐसी बात मत करो। तुम्हें सोना है ना, सो जाओ, हम कल बात कर लेंगे। वलीद ने आयत पर कमर डाला और इसके बाद सहनाने लगा। आयत इससे हर चीज से फरार चाहती थी, इसलिए थोड़ी देर में इसकी आंखें बंद हो गई। मेहर तो सबके साथ ही बदतमीजी कर रही थी। इसने अपनी सास का जीना हराम कर रखा था। शाहबक आखिरकार आ ही गया। शाहबक, तुम दोनों ने क्या तमाशा बना रखा है? हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया दोनों ने। बाबा जानी शाहबक को डांट रहे थे। बाबा जानी, इसे वैसे ही शक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे ये सोच रही है। आप जानते तो है ना हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं वहाँ ऐसी दोस्तियां आम है। मैंने इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये बहुत ऐश में रह रही है हमारे घर में, इसके पास हर चीज है। पूछे मैंने कौन सी चीज की कमी रखी है? झूठ मत बोलने शाहबक, मैंने खुद इस लड़की को बेहुदा हरकतें करते हुए देखा है आपके साथ। आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, खानदान की बेटी हूँ। अगर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ तो आपको सीधा भी कर सकती हूँ। मेहर, जब हमने शादी की थी तो हम में ये बात तय हुई थी कि ना मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी गुजारने से रोकूंगा और ना तुम मुझे। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम घर चलो, यूँ सबके सामने मेरी जात का तमाशा बनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। बाबा, कह दे अपने पोते से कि अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस से बाहर निकाल दे। ठीक है, मैं से निकाल दूंगा, मगर तुम मेरे साथ चल रही हो। अब बहुत हो गया तमाशा, हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म का मुकाम है। बाबा जानी, समझा दे इन्हें, मैं इनके सामने कोई आम लड़की नहीं हूँ। आप हर लम्हे मेरे साथ है। मेहर, हम तुम्हें ब्याह चुके हैं तो अब ये मत समझना कि हर गलत और सही में हम तुम्हारा साथ देंगे। इस हवेली में अब तुम बहू की हैसियत से आया करो यहाँ। अब इस हवेली में किसी बेटी की जगह नहीं, क्योंकि हम तीनों को रुखसत कर चुके हैं। मेहर को अभी भी शाहबक पे बहुत गुस्सा था, मगर हकीकत में ये शाहबक को दिखाना चाहती थी कि ये कमजोर नहीं है। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा था आयत पर, जिसकी वजह से सबके सामने वलीद ने इसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी और थप्पड़ भी मारा था। कोई कुछ भी नहीं बोला था। इसकी नजर में आयत अपना माँ बनना कैश करवा रही थी। इसने भी सोच लिया था कि ये भी जल्द
جلدی ہی ماں بنے گی تاکہ آیت کے بچوں کو اس حویلی میں تنگ کر پائے۔ یہ اس بات کو نہیں سوچتی تھی کہ آیت کے بچے ولید کے بچے بھی تو ہیں نا۔ فاریہ واپسی پہ آیت سے ملنے دوبارہ آئی تھی۔ اس نے فاریہ کو مہر کے مطابق سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے مہر چاہتی تھی کہ یہ اس حویلی سے نکل جائے اور ولید سب کے سامنے اسے مارے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ولید بھائی نے سب کے سامنے اس کو ہی مارا، اسے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوں گی نا۔ تم بتاؤ ولید بھائی کا رویہ کچھ بہتر ہوا تم سے؟ بہت حد تک۔ جب سے انہیں بچوں کا پتہ چلا ہے سختی کرنا چھوڑ دیے انہوں نے۔ کل انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے معافی کی خاطر۔ تو تم نے کیا کیا؟ میں انہیں معاف نہیں کر پا رہی فاریہ، مجھے بار بار ان کا رویہ یاد آ جاتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں تمہیں نہیں کہوں گی کہ فوراً سے اسے معاف کر دو، مگر ایک بات کہوں، تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم کیا کرو گی پھر؟ اگر فلمی ہیروئن کی طرح یہ سوچو گی کہ اپنے بچوں کو لے کر سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میری بہن باہر بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہیں جنہیں کسی انسان سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تم اگر خان کو چھوڑ بھی دو تو کوئی تمہاری اولاد کو وہ پیار نہیں دے گا جو خان کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، تم تو خان بیگم ہو، کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ گزرا وقت گزر گیا، ہماری ماں نے بھی تو بہت کچھ برداشت کیا، مگر ہمارے والد نے تو معافی نہیں مانگی۔ مرد کے لیے معافی مانگنا، وہ بھی اپنی بیوی سے پاؤں پکڑ کر، اس کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سوچ لینا آیت، کچھ بھی کرنے سے پہلے تمہارے لیے ہر طرف کھائی ہے۔ تمہارے دادا نے تمہیں پوتی نہیں سمجھا، اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو مہر کو سزا دیتے، ولید کو نہ کہتے کہ تمہیں سزا دے۔ مت کرو تم معاف ولید خان بھائی کو، مگر میری ایک بات سنو، مرد کو کسی عورت کی طرح جھکنے میں دیر نہیں لگتی، اپنے بچوں سے اپنے باپ کو مت واپس لینا۔ فاریہ نے آیت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ یہی ہر تیسرے گھر کی کہانی تھی اور فاریہ جانتی تھی کہ ولید میں کم از کم بدلنے کی خواہش تو ہے، ورنہ شاید آیت سوچ نہیں سکتی تھی کہ جو مہر چاہتی تھی اگر وہ ہو جاتا تو میری خان کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ شرائط ہوں گی۔ رکھ لو شرائط، مگر ایسی رکھنا جو ان کے بس میں ہو۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ فاریہ کے جانے کے بعد آیت بہت دیر ہر پہلو پر غور کر رہی تھی۔ کہاں جاتی ہے اپنے بچوں کو لے کر؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اب ولید کو اپنا بنا لینا۔ ولید کے پیپر چل رہے تھے جو ختم ہو گئے تھے۔ یہ گھر آیا تو آیت اسے کمرے میں بہت زیادہ اداس نظر آئی۔ اس نے لائٹ آن۔ آیت، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ولید آیت کے گردن پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا سچ میں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان، مجھے کیا ہونا ہے؟ آیت جانو، ایسی بات نہیں کیا کرو، بچوں کا ہی خیال کر لیا کرو جو اس وقت ماما کے اداس ہونے سے پریشان ہو گئے۔ خان، ایک بات کہنی تھی آپ سے، میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، مگر یہ شرط ہے میری۔ بولو آیت، کیا شرط ہے تمہاری؟ میں اس حویلی سے چلی جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے جہاں رکھیں گے، جیسا رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ چچی اور چچا بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، مگر میں چاہتی ہوں میں سب چیزوں سے دور چلی جاؤں۔ میں جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت کچھ یاد آ جاتا ہے جو میں یاد نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز آپ مجھ پر رحم کریں، آپ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ آیت، یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل ہے، تم جانتی ہو نا، دستار میرے پاس ہے، اور اگر میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو بابا جانی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو میری خوشی عزیز ہے یا نہیں؟ مجھے بتا دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ روز روز پہ اس حویلی میں مر کے جیوں؟ اب نہیں ہوتا مجھ سے کچھ بھی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آیت، ایسی بات نہیں کرتے ولید، آپ میرے درد کا انصاف نہیں کر سکتے، میں عورت ہوں نا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر آپ کو پھر بھی تکلیف نظر نہیں آتی میری؟ آپ کی نام نیاد محبت کہاں گئی، یا وہ بھی ایک فریب تھا؟ پلیز آیت، ایسا مت کہو، ٹھیک ہے؟ کرتا ہوں میں بابا جانی سے بات۔ ہمارا گھر جو گاؤں میں ہی ہے، دادی صاحب کو شادی میں تحفہ ملا تھا، وہ مجھے دیا تھا میری پیدائش پر دادی نے، وہاں جائیں گے ہم لوگ۔ مجھے وقت دے کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا آیت۔ خان، یاد رکھیں، میں وہ عورت نہیں ہوں جو روتے دھوتے شوہر کی شکایتیں لے کر میکے چلی جائیں۔ میں نے برف باری میں گزاری ہوئی رات بھی بلا دی، مگر اس کے زخم ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہ سب اس لیے بھول گئی میں کہ میں اپنے بچوں کو آپ کا پیار لیتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی لڑکی اگر آپ کی زندگی میں میرے بغیر آئے گی تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی میں، یاد رکھنا۔ ویسے ایک لڑکی آ تو چکی ہے ہمارے درمیان، کون ہے وہ؟ ہماری بیٹی، مجھے پورا یقین ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہمارا۔ میں نے اپنی ڈال کے لیے بہت سی چیزیں لے رکھی ہیں، بس اس کے اچھے نصیب کی دعا بھی کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھی کوئی ولید خان مل جائے۔ آیت پلیز ایسا مت کہو، تم سے پھر معافی مانگتا ہوں میں، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا وہ میرا عمل ہے، میری بیٹی کو صدا مت دو، میں ساری عمر کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، بس میری بیٹی کو بد دعا مت دینا۔ آیت کو احساس ہو گیا کہ جب تک خود پر نہیں نہ گزرتی تو دوسروں کا خیال نہیں آتا۔ آیت جان گئی تھی کہ بیٹی لوگوں کو اپنی ہی اچھی لگتی ہے، حالانکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے سب کے لیے۔ بابا جانی کو کیسے ولید نے بنایا تھا اس بات کا علم آیت کو نہیں تھا، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ بابا جانی نے ولید کو بہت سی باتیں سنائی تھی کہ اسے اپنے باپ دادا کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، مگر اس نے بابا جانی کو یہ کہہ دیا تھا کچھ نہیں ہوگا اگر یہ آیت کے ساتھ الگ گھر میں رہے گا۔ ولید کے ماں باپ نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی حویلی نہیں چھوڑ سکتے، مگر جب بھی ولید کو ضرورت ہوگی وہ موجود
موجود ہوں گے۔ آیت کی والدہ اس کے پاس آئی، وہ شاید روتی رہی تھی۔ میرا بچہ، تم کیوں جا رہی ہو؟ کیا کوئی کمی تھی تمہیں یہاں حویلی میں؟ میری نظروں کے سامنے رہتی تھی تم ہر پل، تو دل میں ایک سکون حاصل تھا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے۔ اب اتنے دور جا رہی ہو تو تمہاری خیریت کیسے پتہ چلے گی؟ اتنے دور نہیں جا رہی، نزدیکی تو ہوں امی، بس آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ آپ کا جب دل چاہے آپ میرے پاس آ سکتی ہیں۔ خیر، یہاں اتنے پاس ہو کر بھی آپ نے میری خبر نہیں لی، کبھی دور جا کر بھلا لیں گی تو جا کیوں رہی ہے؟ تیرے بچوں کو مستقبل میں ہماری ضرورت ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ بچے خاندان میں ہی اچھی پرورش پاتے ہیں۔ نہیں امی، میں اپنے بچوں کو اس خاندان میں بڑا نہیں کرنا چاہتی۔ میرے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ یقین کریں، جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا نا تو کچھ لمحے میں پریشان ہو گئی، مگر پھر میں نے فیصلہ لیا کہ جو چاہے مرضی ہو جائے، اپنی بیٹی کی خاطر میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ اس حویلی میں اپنی اولاد کو رکھ کر انہیں دوسری آیت یا دوسرا ولید ہرگز نہیں بناؤں گی۔ تو ماں سے ناراض ہے بیٹا؟ آیت کی والدہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں امی، اولاد کہاں ناراض ہو سکتی ہے؟ میں صرف اپنے بہتر مستقبل کے لیے جا رہی ہوں۔ دعا کرے کہ میرے دل میں لگے زخم جلدی ٹھیک ہو جائے، ورنہ شاید میری واپسی ممکن نہیں۔ آیت کی والدہ رونے لگ گئی تھی، بہت زیادہ۔ میں سوچا کرتی تھی کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو تو اسے بہت سخت سزا ملتی ہے، مگر اگر ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو ان کی کیا سزا ہوگی امی؟ یہ سوچنا ضرور۔ میں چلتی ہوں، ولید میرے منتظر ہے۔ آیت نے سامان کو بیڈ پر ہی رکھا اور بیٹھ چلی گئی۔ سب حویلی والے جمع تھے۔ بابا جانی نے آیت کو گلے لگانا چاہا۔ بابا جانی، معاف کیجیے گا، آپ مجھے اسی دن دفنا چکے تھے جس دن مجھے رخصت کیا تھا۔ آپ نے اپنے پوتے کو میرے ساتھ جو سلوک کرنے کا کہا، اس نے آپ کی عزت اور احترام میرے دل سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب تو راگ بھی باقی نہیں۔ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا اپنے پوتے کو۔ آیت کسی سے بھی ملے بغیر باہر چلی گئی جہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ ولی سب سے مل رہا تھا۔ سامان ملازم گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ آیت نے ایک نظر اس حویلی پہ ڈالی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس حویلی نے اسے بہت دکھ دیے تھے، یہاں اس کا دم گھٹتا تھا، یہاں سے جانے کا فیصلہ ہی اس کے لیے درست تھا، اور اسے یقین تھا کہ مستقبل اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے بچوں کے لیے بھی۔ مہر کی بہت خواہش تھی کہ یہ جلدی جلدی ماں بن جائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو جائے یہ ماں بن جائے تو بہتر ہوگا، اس کے بچے باپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ ویسے بھی اسے جب سے پتہ چل اٹھا تھا کہ آیت ولید کے ساتھ حویلی سے جا چکی ہے، اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ اس کا وہ بھائی جو کبھی آیت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اب آیت کے ساتھ اتنی نرمی کی اختیار کیے ہوئے تھا۔ مہر اس وقت اپنی ایک کولیگ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی رپورٹس کا انتظار تھا۔ رپورٹس آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے شاہ بگ کے ٹیسٹ کروانے کا بھی کہا۔ مہر کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اسے آیت کو نیچے دکھانا تھا۔ ویسے بھی وہ تو اب حویلی میں تھی نہیں، تو مہر کے ہی بچے حویلی میں راج کرتے۔ آیت سو کر اٹھی، شام کا وقت تھا، یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، اس کے ارد گرد خاموشی کا راج تھا۔ فضیلہ کو ولید نے اس کے شوہر اور 2 بچوں سمیت یہاں بلا لیا تھا کیونکہ وہ بہت پرانے ملازم تھے۔ آیت کے معاملے میں ولید ان پر ہی اعتبار کر سکتا تھا۔ آیت کچن میں آئی اور اپنے لیے پانی کا گلاس لے کر باہر لان میں آ گئی۔ سردی ختم ہو گئی تھی اور اب گرمی عروج پر تھی، اس کا وجود بھی اب بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ لان کی کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد نکلے ہوئے درخت دیکھ رہی تھی، جن کو خوبصورتی کے ساتھ یہاں لگایا گیا تھا۔ ولید کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر یہ جذباتی تو ہرگز نہ تھی کہ کسی فلمی ہیروئن کی طرح ولید کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ ولید نے اسے کہا تھا کہ اگر یہ دوبارہ اسپتال جانا چاہے تو یہ جا سکتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی خواب بہت چاہ سے دیکھتا ہے اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آیت بھی بالکل ایسے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کو تو شاید اب یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے کیا پڑھا تھا، اور ویسے بھی اس کا دماغ اس ماحول کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ اپنے بچوں کو توجہ دے گی، انہیں سنوارے گی۔ ولی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا اب، مگر وقت اپنا مرہم خود ہوتا ہے۔ وقت شاید کبھی اس کے دل میں ولید کے لیے محبت ڈال دیتا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے آیت کے دل سے ختم کر دی تھی، مگر اس نے کبھی ولید سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ یہ جانتی تھی اس کے وجود میں پل رہے بچوں کو باپ کا پیار ولید ہی دے گا۔ اگر یہ ولید کے ساتھ ٹھیک رہے گی تو کل کو اس کی بیٹی کو بھی باپ کا بہت سا پیار ملے گا۔ آیت اور یہ سوچوں میں گم تھی جب اس کے پیشانے پر ولید نے پیار دیا۔ آپ آ گئے؟ جی ہاں، آ گیا ہوں میں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی بہتر ہے، آپ بیٹھیں، میں اندر کسی کو کہتی ہوں آپ کے لیے کھانا لگا دیں۔ تم بیٹھ جاؤ آیت، اس حالت میں زیادہ کام مت کیا کرو، دیکھو ہاتھ پاؤں کتنے سوج گئے تمہارے۔ یہ سب تو نارمل ہے نا خان، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں آ کے بہت سکون ملا ہے، ایسا لگتا ہے میں ایک بڑے پنجرے سے آزاد ہو گئی ہوں۔ آپ نے بابا جانی کو کیسے منایا؟ وہ میرا مسئلہ آیت کہ میں نے ان کو کیسے منایا، تمہارا کام صرف ہمارے گھر پر دھیان دینا ہے۔ ایسا کرو اندر آ جاؤ آیت، اب تم میرا دل نہیں کر رہا اندر جانے کا، کچھ دیر یہی بیٹھ جاتے ہیں نا، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں،
پر کھانا کھاتے ہیں۔ ولید آیت کو باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ شاور لے کر کمرے میں آیا تو اسے آیت بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آیت اندر آ گئی تھی۔ ولید بال خشک کرتے ہوئے آیت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں نہیں اتار پا رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ بہت زیادہ موٹے ہو گئے تھے۔ ولید کنگھی رکھ کر آیت کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ ہان نہ کرنا پلیز، بہت درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ اور زخمی ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا آیت، تم یہ مت پہنا کرو، دیکھو ہاتھ سوجے ہوئے۔ ولید نے کریم اٹھا کر آیت کے ہاتھوں پر لگا کر چوڑیاں اتاری تھی۔ ولید نے آیت کے سر پڑتے ہاتھوں پر پیار دیا۔ آیت نے ولید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو شادی کی پہلی رات آیت کی طرف دیکھتے ہوئے ولید کو نظر آئی تھی۔ ولید نے آیت کی آنکھوں پر انگلی پھیری تو آیت نے ولید کی طرف حیرانی سے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے آیت جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ چمک تمہاری آنکھوں میں اچھی لگتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے چھونے پر تمہاری آنکھوں میں وہ چمک واپس آئے۔ آپ وہ چمک تو کب کی ختم کر چکے ہیں خان، وہ تو میری زندگی تھی جس کو آپ نے ختم کر دیا۔ اب تو صرف آیت کا وجود ہی ہے جس نے اس دنیا میں مرنے تک زندہ رہنا ہے۔ ولید نے آیت کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایسا مت کہو، میں نے تم سے پہلے بھی معافی مانگی تھی، آج پھر مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں جان بھی دینے کو تیار ہوں، بس مجھ سے نفرت مت کرو۔ وقت بہت بڑا برہم ہے خان، ہو سکتا ہے ایک وقت آئے میری آنکھوں کی چمک واپس آ جائے، مگر آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ کیا آپ انتظار کر سکتے ہیں؟ میں ہر لمحہ منتظر ہوں تمہارا، تم جب کہو گی میں تمہارے لیے کچھ بھی قربان کر دوں گا۔ تم تو میری آیت ہو، بس میری۔ آیت نے ولید کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آیت جانتی تھی مشکل وقت بدل گیا ہے اور پرانے زخم ولید کے رویے سے ختم ہو جائیں گی، مگر ایک کسک ہمیشہ باقی رہے گی جو نہ جانے کب دور ہوتی۔ میں شاہ بخش کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے شاہ بخش سے بات کرنی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ہسپتال جائے۔ بخش، آپ میرے ساتھ ہسپتال جائیں گے؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ویسے ہی ہماری سینئر ڈاکٹر ہیں، بہت قابل، ان کے پاس بہت اچھا علاج ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا۔ میں نے انہیں بتایا اپنا مسئلہ تو وہ کہہ رہی تھی آپ بھی میرے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ مہر، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کہیں آ جا سکوں آفس کے علاوہ، تم خود ہی چلی جانا۔ نہیں نہ شاہ بخش، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، میری بات کو سمجھے، آپ کل شام میں کوئی وقت نکال سکتے ہیں؟ بہت ضروری نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ کہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل مجھے وقت ملا تو آ جاؤں گا۔ امی کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آیت کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو ہمیں گاؤں میں ہونا چاہیے، پہلا بچہ ہے حویلی کا تو ہمیں وہیں موجود ہونا چاہیے۔ بس کر دیں شاہ بخش آپ، اس کا بچہ ہمارے لیے اہم نہیں ہونا چاہیے، جب پیدا ہوگا تو دیکھا جائے گا، آپ چھوڑ دیں یہ سب باتیں، ہماری باتیں بہت اہم ہیں۔ مہر نہیں جانتی تھی کہ کل اس کا غرور خاک میں مل جائے گا، کیونکہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی بلا وجہ تو قسمت آپ کا خوب سارا امتحان لیتی ہے۔ آیت کی آنکھ بامشکل کھلی، اس کی نارمل ڈلیوری ہوئی تھی، یہ بہت حیران کن بات تھی ڈاکٹر کے لیے بھی، کیونکہ انہیں شروع سے لگتا تھا کہ آیت کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آیت کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اپنے دونوں بچوں کی آوازیں سن کر اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اہم تھی وہ ولید کا ساتھ تھا۔ ولید لیبر روم میں بھی اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی تکلیف کو آدھا کر دیا تھا۔ اس نے بار بار ولید اس کی پیشانی پر پیار دیتا، اسے بتاتا کہ ابھی انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے۔ آیت ولید کے لیے کتنی اہم ہے۔ بچے کی رونے کی آواز پر آیت نے گردن موڑ کر دیکھا، چھوٹے سے بچے کو بامشکل ہاتھوں میں اٹھائے ولید سے چپ کروا رہا تھا۔ نرس اسے کچھ بتا رہی تھی جبکہ بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارے میڈم، آپ جاگ گئی؟ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، بہت دیر سے رو رہا ہے یہ۔ نرس آیت کو جاگا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ ولید نے بچہ نرس کو دیا۔ آیت ٹھیک ہے آپ؟ ولید نے آیت پر جھک کر اس سے سوال کیا۔ ہمارا بیٹا بہت رو رہا ہے، اسے چپ کروانا ہے آپ نے، فیڈ کروا لیں گے آپ؟ ولید نے آیت سے پوچھا جس نے بس ہاں میں سر ہلایا کیونکہ اس وقت اس کی نظر دھندلائی ہوئی تھی۔ ولید نے ہی اسے اٹھانے میں مدد کی تھی اور اپنا روتا بلکتا بچہ اسے دیا تھا۔ آیت بچے کو پکڑ نہیں پا رہی تھی، نرس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہسپتال میں بہت کم لوگ اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے تھے اور یہ چھوٹا سا لڑکا تو بیوی کے ساتھ لیبر روم تک بھی گیا تھا۔ دونوں بچوں کو فیڈ کروا کر آیت دوبارہ سو گئی تھی کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی آنکھیں کھولنے کی۔ جب یہ دوبارہ اٹھی تو کمرہ سجا ہوا تھا، اس کے بچے کاٹ میں لیٹے ہوئے تھے، انہیں نرسری میں رکھا گیا تھا، مگر پھر یہ صحت مند تھے تو انہیں ماں باپ کو واپس کر دیا گیا۔ آیت پورا دن ہوش میں نہیں تھی، اس سے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کی ماں سامنے صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امی، میرے بچے، ماں صدقے جائے تجھ پر بچی، تیرے پاس ہی تو ہے تیرے بچے، اتنے پیارے دو بچے ہیں تیرے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بہت ہمت والی ہے میری بیٹی، دیکھ تو آج خود ایک ماں بن گئی ہے۔ آیت کی والدہ نے اس کے سر پر پیار دیا۔ ولید کہاں ہے؟ ارے وہ تو کب سے تیرے پاس ہی تھا، کل سے اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا ہے، کپڑے بدلنے گیا ہے پھوپھی کے گھر، بس آتا ہی ہوگا۔
बाकी सब आए थे आयत। तेरे बाबा जाने ने तो पूरे गांव में इन दोनों के अकीदे की दावत रखी है। तेरे अब्बा भी बहुत खुश थे। तेरी सास अभी बाहर गई है, वलीद के साथ आ जाएंगी। आयत अभी वलीद का सोच ही रही थी कि वो आ गया। शाहबक तो महर दोनों इस खुशी पर भी हवेली नहीं आए थे। महर के मुताबिक जब इसका बच्चा पैदा होगा तब जो खुशी होगी वो मायने रखेगी। अभी कौन सी खुशी जरूरी है। शाहबक आने वाला था गाँव, मगर जरूरी काम की वजह से रुक गया। वैसे भी आयत को शहर वाले अस्पताल लेकर आए थे, तो सबको उन्होंने कह दिया था कि गांव आने के बाद ही इनकी मुलाकात सबसे हो सकती है। आयत की सास से मिली और प्यार देकर आयत की वालदा के साथ ही बाहर चली गई। अब कमरे में आयत और वलीद थे। वलीद आयत के करीब आया। आयत का सूजा हुआ हाथ जिस पर जख्म थे इसे उठाकर चूमा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यारे 2 तोहफे देने के लिए। हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह, बुरी बुरी आंखों वाला, और बेटे बिल्कुल मेरी तरह। देखो, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सबको तंग करके रख दिया था इसने। वलीद आयत की पेशानी पर अपने होठों का लम्ब छोड़ते हुए इसे बच्चों का भी बता रहा था। मैंने बच्चों को गौर से देखा ही नहीं खान। मुझे दिखाए ना बच्चे कैसे हैं। रुको, मैं लाता हूँ उन्हें। वलीद सबसे पहले अपनी बेटी को लाया जो वजन में बहुत कम थी, और वो वलीद को इसे उठाते ही डर लग रहा था, मगर इसने उसे उठा ही लिया था। देखो आयत, ये बिल्कुल मेरी तरह, मेरी गुड़िया। वलीद आयत को बहुत शौक से अपनी बेटी दिखा रहा था। इसके चेहरे पर बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुशी आ गई। मेरी गुड़िया ने हमें मामा बाबा बना दिया आयत। बेटे ने नहीं बनाया क्या? नहीं, वो भी मेरा शहजादा है, और शहजादे साहब इस वक्त गहरी नींद में है। आप मेरी गुड़िया को पकड़े, मैं लेकर आता हूँ इसे भी। वलीद अपनी बेटी को आयत के साथ लटाकर अपने बेटे को लाया, जो सच में भूरी आंखों वाला था और अपनी बहन से ज्यादा सेहतमंद था। बच्चे ने अपने उठाए जाने पर माथे पर बल चढ़ा लिए। ये देखिए जरा, शहजादे साहब को बाबा को उठाना पसंद नहीं आया। बहुत प्यारा है ये। आपने इसका नाम जो सोचा था ये वही रखेंगे? जी हाँ, अब्दुल कबीर खान। बेटी का नाम मैं आयशा वलीद खान रखूंगा। बहुत प्यारे नाम है वलीद। मैंने आज आपके साथ होने से ये बात समझ ली है कि जहाँ आप हैं मेरे दुख को बांटने वाले, वहाँ और कोई नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जानती हो आज मुझे एहसास हो रहा है कि औलाद माँ बाप के लिए कितनी कीमती है। ये आपके वजूद को मुकम्मल कर देती है। खान, क्या शाहबक नहीं आया? नहीं, ना वो आया ना इसे आना था। हमारी खुशी है ये बच्चे, और हमेशा रहेंगे। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ तुम्हारे लिए। वलीद बेटे को कॉट में लिटाकर आयत का खाना गर्म करवाने चला गया। वलीद ने जिस तरह आज आयत का ख्याल रखा था, इस बात ने आयत को समझा दिया था कि इससे ज्यादा कोई इसके साथ मुखलिस नहीं है। मैं अस्पताल आई हुई थी, साथ में शाहबक था। आज कितनी मुश्किल से शाहबक माना था इसके साथ आने को। दोनों के टेस्ट हुए थे। डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। बैठे मिस्टर एंड मिसेस बक। डॉक्टर ने इन दोनों को अपने सामने बैठने को कहा और रिपोर्ट्स इनके सामने की। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है आपको मिस मेहर के आपके शौहर बाप नहीं बन सकते कभी भी। ये खबर मेहर समीर शाहबक पर बिजली बनकर गिरी थी। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं मिस्टर शाहबक, मैंने आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ी है और इसमें ये साफ वाज़ है कि आप बाप बनने की सलाह से महरूम है। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना इस सबको हल करने का? नहीं मिस मेहर, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। डॉक्टर के साथ जवाब पर मेहर और शाहबक दोनों खामोश हो गए थे। मेहर जब बहुत ज्यादा गुरूर कर रही थी, इसका गुरूर खाक में मिल गया था। शाहबक जिसे खुद पर बहुत नाज था, वो भी वह खामोशी से वापसी पे गाड़ी चलाता रहा। इसने और भी कई डॉक्टर से राब्ता किया था। शाहबक को आज पता चल गया था कि इसने जो अपनी बहन के साथ किया ये सब इसकी सजा थी। क्या इसने इसका रोता हुआ चेहरा नहीं देखा था शादी के अगले रोज? फिर वो कभी माँ बाप से नहीं मिली थी, ये सब भी इसे पता था, मगर इसने खुद गर्जी की चादर ओढ़ रखी थी और आज इसे मालूम हो गया था कि इसने क्या किया है किसी एक जीते जागते इंसान के साथ। मेहर वो तो बिल्कुल खामोश हो गई थी जिस मोहब्बत की खातिर इसने अपनी रवायत तोड़ दी, माँ बाप को दुख दिया, अपनी दोस्त को कुर्बान किया। इस मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ था? सारी जिंदगी इसकी गोद खाली रहने वाली थी, मगर फिर भी ये हार नहीं मान रही थी। इसने सोच लिया था कि अगर ये खुश नहीं है तो आयत कैसे खुश रह सकती है। ये इससे बदला लेगी। इसी ने इस पर कुछ करवाया जिसके बायस ये सब हुआ है। शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये सब तो इसकी सजा है। अकीका आगे कर दिया गया था आयत के बच्चों का। बच्चे आज 40 दिन के हो गए थे। वलीद उन्हें हवेली लाया था अपने दादा दादी से मिलवाने। यही इन्होंने फंक्शन रखना था सबके लिए। आयत आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। इसने मैरून रंग का फ्रॉक पहना था, सर पर दुपट्टा ले रखा था और वलीद ने इसे बच्चों की पैदाइश पर सोने का बड़ा सा हार दिया था। वो गले की जीनत था अभी आयत के। हाथों में इसकी सास ने सोने की चूड़ियां पहनाई थी और आयत की वालदा ने दूसरे हाथ में इसे सोने का चूड़ा बनवा कर दिया था। आयत इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। भरा भरा सा वजूद और चेहरे पर चमक थी इसके। वलीद इसे जबरदस्ती
کھانا کھلاتا چاہے اس کا دل نہ بھی ہو۔ ان کے بچوں کے لیے ولید نے آیا رکھی تھی، جس کی وجہ سے آیت کو بہت آسانی تھی۔ بچے رات کو روتے تو ولید اس کے ساتھ ہی جاگ جاتا تھا۔ آج کل ولید گھر جلدی آ جاتا۔ ولید کی یونیورسٹی سے بھی بہت سارے دوست اسے دیکھنے آئے تھے۔ ولید تو بیٹی کا گود سے نہیں اترنے دیتا تھا، جبکہ ان کا بیٹا کبیر باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے ہر وقت اسے بھی گود چاہیے ہوتی تھی۔ یہ دونوں بچے ان کی جان تھے۔ آیت کی آنکھوں کی چمک اپنے بچوں کو دیکھ کر لوٹ آئی تھی۔ جو زندگی آیت کو بے رنگ لگتی تھی وہ رنگوں سے بھری تھی۔ آیت نیچے آئی، سب کے ساتھ یہاں ایک بہت بڑی محفل تھی عورتوں کی۔ ہر کوئی خاندان کی خان بیگم کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مرد مردان کھانے میں تھے۔ مہر تو آتے ہی چچی کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اتنی دیر سے یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ مہر اپنی ماں کے ساتھ باہر آئی۔ چچی شاید روتی رہی تھی، مگر مہر کے آنسو نکلی تھے۔ ولید کو مہر نے بلوایا تھا مردان خانے سے۔ سب گھر کے بڑے آیت ولید کے ساتھ بابا جانی کے کمرے میں تھے۔ بابا جانی اپنا ایک فیصلہ سنانا چاہتے تھے۔ ولید، تم نے ہمیشہ اس خاندان کی بقا کے لیے بہت کام کیا ہے۔ آج ہم تم سے کچھ مانگتے ہیں، کیا تم ہمیں دو گے؟ جی بابا جانی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ ہمیں تمہارا بیٹا چاہیے۔ شاہ بخت باپ نہیں بن سکتا کبھی، وہ تمہارا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہنوئی بھی ہے، اور مہر تمہاری بہن، وہ ساری عمر خالی گود کے ساتھ رہے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنا بیٹا مہر کو دے دو۔ مہر کے چہرے پر چمک آ گئی۔ آج سب کے سامنے اسے کبیر مل جاتا تو سب اسے ہی بڑا کہتے۔ کبیر کو لے کر یہ آیت کو دکھانا چاہتی تھی کہ تم جیت نہیں سکتی۔ آیت کی گرج ولید کی بازو پر سخت ہو گئی۔ معافی چاہتا ہوں بابا جانی، کبیر میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رہی بات اپنی بہن کی گود آباد کرنے کی، تو میں اپنی بیوی کی گود اس کے خاطر کیوں اجاڑ دوں؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ہمارے بٹے سٹے میں شادی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی بیوی کو اتنی بڑی سزا دوں۔ معاف کیجیے گا بابا جانی، یہ بچہ یتیم خانے سے لے لیں، مگر میں اپنا بچہ نہیں دوں گا۔ آیت کی والدہ آیت کو دیکھتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی کہ یہ ایک بہن ہے قربانی کے لیے بنی ہوئی۔ آیت، بھائی کے خاطر تو اتنا نہیں کر سکتی؟ تیرے پاس تیری بیٹی ہے، کل کو اور بھی بچے ہوں گے۔ اپنا ایک بیٹا دے دیا بھائی کو تو کیا ہو گیا؟ بہنیں سب کچھ قربان کرتی ہیں بھائیوں کے لیے۔ معاف کیجیے گا تائی جان، آپ کے بیٹے نے آیت کی زندگی کے لیے کبھی کچھ اچھا نہیں سوچا۔ جو شخص ہماری خوشی میں شریک نہیں ہونے آیا، میں اسے اپنی اولاد نہیں دے سکتا۔ میری بیوی نے بہت تکلیف جھیلی ہے میرے بچے کے خاطر، اسے میں شاہ بخت کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں خود غرض ہوں اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، جیسے کبھی شاہ بخت کو مہر تھے۔ ہمیں معاف کر دیں آپ سب، ہم آج ہی واپس اپنے گھر جائیں گے۔ اور شاہ بخت، تو میرے بچوں پہ ہرگز نظر مت رکھنا، وہ میری اولاد ہے، ولید خان کی اولاد۔ آیت کو تھامے ولید باہر نکل گیا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ مہر بہت زیادہ روئی، مگر ولید اپنے دونوں بچوں سمیت مہمانوں کے جانے کے بعد واپس چلا گیا۔ اولاد اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، تو یہ کیوں اپنی اولاد کو اپنی بہن کے لیے قربان کرتا؟ یہ گزرا وقت کبھی نہیں دہرانا چاہتا تھا، اور اس نے آیت کو بھی یہ باور کروا دیا تھا کہ جہاں اسے اس کی اولاد آیت ہے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ 13 سال بعد آیت صبح صبح ننھے ہاتھوں کے جاگنے کے باعث اٹھی۔ اس کی بیٹی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کو جگا رہی تھی کہ اٹھ جائے، اسے بھوک لگی ہے۔ یہ اس کی 10 ماہ کی بیٹی تھی۔ آیت بیڈ سے اٹھی تو وقت دیکھا 10 بج رہے تھے۔ آج اتوار تھا تو یقیناً بچے بابا کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ آیت اپنی بیٹی فاطمہ کو دودھ پلا کر کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر لان کے ایک سائڈ پر اسے پول میں اس کا بیٹا کبیر بابا کے ساتھ کھیلتا نظر آیا۔ عائشہ پول کے سائڈ پر بیٹھے ہوئی بھائی اور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ماریا بیٹھی ہوئی تھی، جو شاید کوئی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ سامنے درختوں کے پاس لگے جھولے پر عبداللہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارا اسے اٹھا رہی تھی کہ اس نے کھیلنا ہے آپ۔ عبدالرافع بھی باپ اور بھائی کے ساتھ پول میں چلا گیا۔ آیت اندر سے یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ فاطمہ شیشے سے یہ منظر دیکھ کر اپنے بابا کو اپنی زبان میں بول رہی تھی کہ اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ بچے باپ کے دیوانے تھے، کچھ بھی ہو جائے انہیں بس ولید چاہیے ہوتا تھا۔ آیت اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر آئی۔ گرمی بہت تھی، اس کے باوجود بچے لان میں ہی کھیل رہے تھے۔ فاطمہ کو اس نے نیچے چھوڑ دیا، جو گھاس سے رینگتی ہوئی پول کے پاس آئی۔ ولید نے فوراً سے اٹھا لیا۔ بابا کی گڑیا آئی ہے، بابا کا راجا بچہ جاگ گیا۔ ولید اسے پانی میں کھڑے کرتے ہوئے اس کے ساتھ مستی بھی کر رہا تھا۔ آیت اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدرت نے آج سے 14 سال پہلے اسے زندگی کا ایک بہت عجیب سا روپ دکھایا تھا، مگر پھر یہ خوبصورت سا آشیانہ بھی عطا کیا تھا۔ اس کے 7 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ولید کو بچے بہت پسند تھے، آیت کو بھی۔ حویلی والے ان بچوں کو دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ آیت اپنے بچوں کو لے کر حویلی واپس نہیں گئی تھی، کیونکہ یہ اپنے بچوں کو پرسکون ماحول دینا چاہتی تھی۔ حویلی میں بابا جانی کا انتقال 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ آیت کے ساس سسر اپنی بیٹی کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے۔ شاہ بخت اور مہر دونوں حویلی آ گئے تھے۔ مہر کو ڈپریشن ہو گیا تھا شاید، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے سب حویلی سے
دور بھاگتے تھے۔ تارا نے اپنی ایک بیٹی اپنے بھائی کو دے دی تھی، مگر مہر کو پھر بھی سکون نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی حیثیت بہت کم ہے آیت سے۔ آیت کے والد فوت ہو گئے تھے اور والدہ آیت کے ساتھ ہی زیادہ رہنے آ جاتی تھی۔ آیت کے بچوں کی خاطر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، انہیں بھول جاتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ولید پول سے باہر آیا تو اس نے پانی آیت کے اوپر پھینکا۔ ولید خان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آیت خان، آپ بھی تو صبح صبح اٹھ کر آ گئی کمرے سے، ایک دن آپ کو آرام نہیں لگتا محترمہ؟ آپ کے بچے آرام کرنے دیتے ہیں مجھے؟ آپ کی بیٹی نے مجھے سویا ہوا جگا دیا۔ اس سے پوچھیں جو محترمہ ابھی بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ آپ کے بچے یعنی وہ تمہارے بچے نہیں ہیں کیا؟ بہت غلط بات ہے ویسے۔ تمہیں مزے کی ایک بات کہوں، میں سوچ رہا تھا فاطمہ اکیلا محسوس کرتی ہے، سارے بچے چلے جاتے ہیں اسکول، تو ہماری بیٹی کے لیے ایک دوست ہونا چاہیے نا۔ ولید کی بات سمجھتے ہی آیت نے اسے ایک مکہ مارا۔ شرم نہیں آتی آپ کو خان؟ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں پھر بھی شرم چھو کر نہیں گزری، جب دیکھو ٹھرکی پن سوار ہوتا ہے۔ کبیر و عائشہ بڑے ہو گئے، انہیں سمجھ آتا ہے سب کچھ، تو میں کیا کروں؟ اب ان کے لیے اپنی بیوی سے رومانس کرنا چھوڑ دوں؟ کبیر کو پتا ہے بابا کتنا پیار کرتے ہیں ماما سے، ویسے فاطمہ کے لیے ایک دوست لانے پر ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے۔ آیت ولید کی بات پر تب گئی۔ خبردار، جو بچوں کا نام لیا آپ نے، سب ہنستے ہیں پہلے ہی مجھ پر کہ میرے 7 بچے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا حال خراب ہو؟ ارے حال خراب کون چاہتا ہے خان بیگم؟ چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو، اگر ہم نے لوگوں کی باتوں کو دیکھا ہوتا تو ابھی ہم ان بچوں کے ماں باپ نہ ہوتے۔ فاریہ نوری کو لائے گی کل، آپ ذرا بچوں کو سنبھال لینا، وہ ان کی طرح جنگلی نہیں ہے تو ذرا میری بے عزتی کم ہی کروائے لوگوں کے سامنے۔ اف بیوی، اتنا غصہ مت کیا کرے، دیکھو تو بچے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہے، اگر اب یہ نہ ہو تو زندگی بہت بے رنگ ہے۔ آپ نے تو یہی کہنا ہے نا، سارا دن تو میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہوں، وہ دیکھیں ہمارا کو۔ عبداللہ نے امارہ کے بال تھام رکھے تھے، یہ دونوں 6 اور 5 سال کے تھے، بہت کم فرق تھا ان میں۔ سب سے زیادہ شرارتی تھے یہ دونوں۔ ایک بیٹا 8 برس کا تھا اور ماریا 10 سال کی تھی۔ سب سے چھوٹی فاطمہ تھی، جس کی پیدائش پر ولید نے یہ گھر اور بزنس آیت کے نام کر دیا تھا۔ فاطمہ ولید کو بہت عزیز تھی کیونکہ یہ ولید کو اس کے بچپن کا وقت یاد کرواتی تھی۔ اچھا ناراض تو مت ہو آیت، میں آ رہا ہوں اندر، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں، کبیر دیکھ لے گا فاطمہ کو۔ ولید اندر چلا گیا جبکہ آیت اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کوئی نئی شرارت سوچ رہے تھے۔ شاہ وقت آفس سے تھکا ہوا آیا مگر گھر آ کر اسے معلوم تھا کہ اسے سکون نصیب نہیں ہونا۔ میں 10 سالہ حوریہ کو سلا کر آئی تھی۔ میں نے حوریہ کو بھی اپنی ہی طرح کا ذہنی مریض بنا دیا تھا، ضدی اور جو چیز صحیح ہو اسے حاصل کرنا ہے۔ شاہ بخت کو حوریہ سے بہت محبت تھی، یہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا۔ مہر بھی اس سے محبت کرتی مگر جو خامیاں اس کی شخصیت میں تھی وہی خامیاں وہ حوریہ کی تربیت میں دے رہی تھی۔ مہر، ایک گلاس پانی لا کر دو مجھے۔ آج دیر کیوں لگا دیا آپ نے شاہ بخت؟ بس وہ آج آفس میں کام زیادہ تھا۔ تم بتاؤ ہسپتال کیسا رہا تمہارا؟ میرا ہسپتال تو ٹھیک تھا مگر آپ آج کل گھر بہت دیر سے آتے ہیں، مجھے بتا دیں کیا کوئی اور لڑکی ہے جس سے آپ کا افیئر چل رہا ہے آج کل؟ شرم کر جایا کرو مہر، کیا کوشش ہے تمہاری کہ میں 2 گھڑی سکون بھی نہ لوں اس گھر میں آ کر؟ تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ جینا میں نے نہیں حرام کر رکھا آپ کا، بلکہ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو ہر کمی کے ساتھ اپنایا ہے۔ تم کتنی دفعہ تانے دو گی مجھے اس بات کا؟ ایسا کرو ایک بار ہی میرا گلا دبا دو۔ ہاں ہاں، اب تو میں بری ہی ہوں گی نا، کوئی اور جو آ گئی ہے میری جگہ۔ میں تو کہتی ہوں چلے جائیں آپ بھی اسی کے پاس۔ شاہباز غصے میں باہر چلا گیا۔ مہر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ تباہ کیا تھا، شاہباز اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی عذاب تھی اور زیادہ ہاتھ مہر کا ہی تھا۔ مہر کی والدہ اس کے پاس آئی اور اسے سمجھانے لگی مگر کوئی حل نہ نکلا آخر میں۔ فاریہ آیت سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ نور اس وقت سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ اسے باہر کھیلنے کے لیے لے کر جانا چاہتی تھی مگر وہ سب سے ڈر رہی تھی، یہ بہت زیادہ سنجیدہ بچی تھی۔ فاریہ زیادہ وقت ہسپتال میں رہتی تو نور پر اتنا دھیان نہ دے پاتی، جس کی وجہ سے نور کی شخصیت میں دنیا کا ڈر تو نہیں مگر ایک عجیب سی جھجک تھی جس کی وجہ سے یہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ نوری، ہمارے ساتھ آ کر کھیلو نا۔ ماریا نے نور کو اٹھانا چاہا۔ نہیں نا مما، میں نے نہیں جانا، انہیں کہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کبیر فوراً سے آیا اور نور کا ہاتھ پکڑ کے اسے فاریہ کے پاس سے اٹھایا۔ آنٹی، آپ ذرا کم پریشان ہوا کریں اس کے لیے، کچھ دن ہمارے پاس رہے گی تو یہ بالکل بدل جائے گی، آپ نے اسے بالکل بچی بنا دیا۔ کبھی نور کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا جسے سب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ فاریہ آیت کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میری بات سنو، کیسے سنبھالتی ہو تم اتنے بچوں کو؟ میں تو حیران ہوتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور انہیں سنبھالنا مشکل ہے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں فاریہ۔ کبیر اور عائشہ بہت سمجھدار ہیں، چھوٹے 3 بچے تو میں نے دیکھے بھی نہیں کیسے پل گئے، یہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ کہاں یاد ہے نا تم ولید بھائی سے بھاگا کرتی تھی، اور کہاں تمہارا دل ہی نہیں لگتا ان کے بغیر اب؟
بس زمانہ بدل جاتا ہے فاریہ. ولید نے مجھے بہت محبت دی ہے اس عرصے میں، تم سوچ بھی نہیں سکتی. ہر وہ لمحہ جو ان کا میرے ساتھ گزرتا ہے وہ اپنی ماضی کا ہر ایک لمحہ پیار سے مٹا دیتے ہیں. وہ سب بھول چکے ہیں تو میں کیوں انہیں یاد کر کے خود کو برباد کروں. میرے بچے اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش ہیں اور میں بھی. یہ تو بہت اچھا ہے. کبھی کبھی دوسرا موقع زندگی میں ضروری ہوتا ہے. تمہارے گھر کے لیے میری دعائیں تو ہمیشہ ہی ہیں. بچے کہہ رہے تھے مر ہی جاؤ گے تم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں تو نور و سلیمان کو بھی لے جانا، سب کے ساتھ گھوم پھر لیں گے. پوچھنے کی بات ہے یہ بھلا، میں بچوں کی خالہ ہوں نا، میرا زیادہ حق ہے ان پہ. بھائی خالد نے اجازت دے دی نا؟ ارے وہ تو کہہ رہے تھے کچھ وقت ہم دونوں بھی ساتھ گزارے، تو میں نے کہا بچے تمہارے پاس چلے آئیں اور ہم کہیں گھومنے جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے فاریہ، بچے خوش رہیں گے ہمارے ساتھ، تم پریشان مت ہونا. وقت اپنی رفتار کچھ بڑھا دیتا ہے. کبیر ہاتھ میں کیمرے لیے ماں باپ کی شادی کی 20ویں سالگرہ پر تصویریں بنا رہا تھا. آیت نے آج ساڑی پہنی ہوئی تھی. گھر میں سے بچے تھے آیت ولید. انہیں پسند نہیں تھا کہ یہ اپنی پرسنل لائف میں کسی کو شامل کرے. بابا آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں نا. مورے آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کبیر غصہ کر رہا تھا. تمہارے بابا ہیں تم ہی دیکھو، میں تو 39 سالوں سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں، جب سے پیدا ہوئے. آیت اپنے مسکراتے چہرے سے ولید کو تنگ کرنا نہیں بھولی تھی. مہر جو کبھی کہا کرتی تھی کہ آیت کی عمر ڈھل رہی ہے، وہ خود بہت جلدی عمر رسیدہ خاتون بن گئی تھی، جبکہ آیت خوشی کے ہونے کے باعث اب بھی زندگی میں ابھی بھی بالکل جوان تھی. ولید اس سے آج بھی کہیں گنا زیادہ محبت کرتا تھا کل کے مقابلے میں. بیٹا تم ان تصویروں کو چھوڑ دو، مجھے کمرے میں جانا ہے، نیند آ رہی ہے. آیت ولید کے کان کے پاس جھکی. شرم کر جائیں، 19 سال کا بیٹا خان کیا سوچ رہا ہوگا آپ کے بارے میں، اسے پتا ہے آپ کو نیند نہیں آئی ہوئی. ولید بھی آیت کے کان کے پاس جھکا. تو اسے بھی سمجھنا چاہیے، اب بچے بڑے ہو گئے تو ہمارا اچھا وقت شروع ہوا ہے، ہمارے درمیان گواب میں ہڈی مت بنے. کبیر نے کیمرہ رکھ دیا. فاطمہ ولید کے پاس آئی اور اسے زبردستی ساتھ لے گئی. آیت جانتی تھی بچے ولید کو بہت تنگ کرے کہ ابھی اور ان کی شادی کی کہانی سننے کی ضد کریں گے. آیت اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. جب اسے اپنے کمر پر ہاتھ محسوس ہوا پھر ولید نے اسے اٹھا لیا. خان خان کیا کر رہے ہیں؟ بچوں سے بہت مشکل سے پیچھا چھڑوا کر آئے ہوں. اب تمہاری تو مجھے بالکل بھی آواز نہ آئے، یہ میرا وقت ہے اور مجھے بالکل نہیں پسند اس میں کوئی دخل اندازی کرے. والد اسے اپنے کمرے میں لے گیا. مہر اور شابق مجبوری کی زندگی جی رہے تھے. ان کے درمیان ان کو جوڑ کر صرف حوریہ ہی رکھتی تھی. حویلی ویرانی ہو گئی تھی بالکل. لانچ میں آیت اور ولید کے ساتھ بچوں کی بہت تصویریں تھیں اور پھر سالوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور ان تصویروں میں نئے کردار بھی شامل ہو گئے، مگر پرانے کردار اپنی ایک کہانی لیے ہوئے تھے. ایک سبق اس گھر کی بنیاد سمجھوتے پر تھی جو بعد میں پیار میں بدلی اور پھر ایک مثالی خاندان میں. کبھی کبھی ایک دوسرا موقع زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. فضول رسموں سے جب تک ہم خود پیچھا نہیں چھڑوائیں گے وہ ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی، بلکہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چپکی رہیں گی اور ہماری نسلوں کو بھی خراب کر دیں گی.